اقامت سنگل پڑھنی چاہیے یا دوہری؟ سنت تو یہی ہے کہ آپ نے اقامت سنگل پڑھنی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے کلمات دو دو دفعہ اور اقامت کے ایک ایک دفعہ تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ اذان ترجیح کی ہے، یعنی وہ اذان جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ چار دفعہ کہے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ کہا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ دو دفعہ کہا، پھر آپ واپس آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر۔ یہ کبھی کبھار ہمارے اہل حدیث حضرات دیتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس کی جب اقامت کہی جائے گی تو وہ ڈبل ہوگی، جس طرح حنفی دیتے ہیں، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے۔ عموماً چونکہ ہماری اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ دو دفعہ ہوتا ہے، تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے اگینسٹ جو اقامت ہے اس میں ایک ایک دفعہ کہا جائے گا۔ قد قامت الصلاۃ دو دفعہ کہا جائے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہی لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نبی ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے کچھ ضعیف روایتیں ملتی ہیں، لیکن کوئی مضبوط روایت ایسی نہیں ہے کہ ڈیفینیٹلی لوگوں کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ پیغمبر ہیں۔ ایک راہب کا واقعہ ملتا ہے حضرت ابو طالب کے حوالے سے، اس کے صحت میں بھی کلام ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے ساتھ خود بھی ایسے ایکسٹراڈنری ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام کو بچپن میں خود پتہ چل گیا یا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً یہ نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہیں، کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہے۔ ادروائز ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے قتل کے فتوے جاری ہو جاتے۔ وہ پیغمبر جن کو مشرکین عرب نے جوانی کے عالم میں مکہ شریف رہنے نہیں دیا، تو انہوں نے تو آپ کو بچپن ہی میں شہید کروا دینا تھا۔ تو ایسی کوئی چیز اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوئی۔ البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام کی جب بعثت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایکسٹراڈنری ایکسپیرینسز ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام کو کچھ ایسے خواب نظر آتے تھے کہ صبح کے وقت جب آپ اٹھتے تھے تو وہی واقعہ ہو جاتا تھا۔ اس سے آپ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے۔ جب تک پہلی وحی غار حرا میں نازل نہیں ہوئی اس وقت تک ڈیفینیٹلی کسی کو آپ علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو دلیل بنایا ہے آپ کے پیغمبر ہونے کی، کہ اے محبوب علیہ السلام تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں نے کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی، میں کوئی شاعر نہیں تھا، نہ کسی شاعر کے پاس بیٹھتا تھا، اس کے باوجود ایک ایسا کلام لے کر آیا ہوں کہ جس کی فصاحت کے سامنے سارے کے سارے شعراء جو ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہمیشہ سے پیغمبر ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ شام کے محلات بھی ان کے لیے روشن ہو گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو یہ بتا دیا گیا تھا اشارتاً کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی، ایک دن ایسا آئے گا آپ کی دعوت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو آپ علیہ السلام ہمیشہ سے پیغمبر ہیں، نبی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ مبعوث ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ 40 سال تک نبی علیہ السلام نے وقت اس حال میں گزارا کہ آپ کو پتا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو آپ کے لیے تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی کہ آپ پیغمبر بھی ہیں اور آپ کو بعثت کی اجازت بھی نہیں مل رہی، آپ علیہ السلام اپنے سامنے اتنا غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر رہے۔ یہ پیغمبر کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے۔ لہٰذا آپ کی بعثت وہی 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے، جو بخاری مسلم میں اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے کہ جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ علیہ السلام کی اچانک طبیعت جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہو گئی۔ آپ ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، لیکن آپ پھر غار حرا میں جانا شروع ہو گئے اور سیدہ خدیجہ آپ کو کھانا باندھ کے دے دیتی تھی، اور وہیں پر پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ رہا یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ بچپن میں کسی نبی کو مبعوث کر سکتا ہے یا نہیں، تو یقیناً کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں ہی نہ صرف مبعوث کیا بلکہ آپ کی زبان پہ یہ چیز جاری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے،
میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کروں. مجھ پر سلام ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو پیغمبر ماں کی گود میں بھی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن عموماً پیغمبروں کے کیس میں یہی ہے کہ میچور عمر میں جا کے ان کی بعثت والا معاملہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آلموسٹ 40 سال کی عمر میں، ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی 40 سال کی عمر میں. بچے کی پیدائش کے بعد ماں 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کیا باقی اذکار پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی نہیں، پڑھنے چاہیے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے اس کانٹیکسٹ میں پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے. سنن ابی داؤد جامع ترمذی میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو جنابت کے سوا اور کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں تھی. یعنی جب آپ جنبی ہوتے تھے اس وقت قرآن نہیں پڑھتے تھے، ورنہ آپ ہر حالت میں قرآن زبانی پڑھ لیا کرتے تھے. رہے اذکار تو ان کے لیے تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، وہ تو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا ہے. صبح شام کے اذکار آپ نے کرنے ہیں، اگرچہ اس میں بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو قرآن میں بھی ہیں، جس طرح سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن آپ وہ اس وقت اذکار کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں. دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں آئی اور بخاری مسلم میں بھی رپورٹ ہوئی. تو دعائیں ہیں، اذکار ہیں جو احادیث میں ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. البتہ قرآن والا جو معاملہ ہے وہ آپ نے تلاوت نہیں کرنا. کیا لڑکی کو رشتے کے سلسلے میں اپنا چہرہ مرد کو دکھانے کی اجازت ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب باقی ساری چیزیں یعنی اسٹیبلش ہو جائیں. عموماً لوگ صرف چہرے ہی دیکھتے رہتے ہیں، رشتہ فائنل نہیں کرتے. چہرہ دکھانے کی اجازت ہے، لیکن اس صورت میں جب باقی ساری چیزیں کنفرم ہو جائیں کہ ہاں جی ان کو آپ کی تعلیم بھی پسند آ گئی، اب مسئلہ صرف چہرے کی حد تک پھنسا ہوا ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے. ادروائز باقی ساری چیزیں پہلے کنفرم ہونی چاہیے نا. یہ نہ ہو کہ مسئلہ کچھ اور ہو اور اینڈ پہ چہرے بھی دیکھتے چلے جائیں اور پھر انکار کرنا شروع کر دیں، تو یہ تماشا نہ لگائے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سجدوں کے درمیان دعا بھول جائے یا تکبیر بھول جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہے؟ تکبیر اگر تو پہلی نہیں آپ نے ادا کی تو نماز تو سٹارٹ نہیں ہوئی. بیچ میں جو تکبیرات اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے وہ بھی سنت ہے، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے. سجدہ سہو کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں نے وہ ساری غلطیاں بتائی ہیں جن کے اگینسٹ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور وہ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ جن میں سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوگی. مثلا اگر کوئی شخص رکعت کم پڑھ دے یا 2 کی بجائے 1 سجدہ کرے تو اب سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی جب تک آپ وہ سجدے پورے نہیں کرتے، یا وہ رکعت آپ ایکسٹرا پڑھ نہیں لیتے، اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی نماز درست ہوگی. حضرت عمر کے عہد میں یا ساریت الجبل واقع کرامت کو ظاہر کرتا ہے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس کی 2 اسناد آئی ہیں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، ایک منقطع ہے اور دوسرے میں محمد بن اجلان راوی جو ہیں وہ مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. تفصیلی ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہے. کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ظہر اور عصر کی نماز میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لیا کرتے تھے. تو آپ نے خاموش نہیں کھڑے ہونا، قرآن کا کچھ حصہ تلاوت کرتے رہنا ہے، ظہر عصر میں بھی اور باقی نمازوں میں بھی اگر آپ کو ٹائم مل جائے. تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملانا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کا ظہر و عصر کا پہلی 2 رکعتوں کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا اور آخری 2 رکعات کا جو قیام ہے وہ 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی تو 7 آیات ہیں. 15 آیات کا اگر وہ ذکر کر رہے ہیں تو اگر آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ دیکھیں تو وہ 15 آیات ہیں، اور اگر اس کو ساتھ ملا بھی لیں تب بھی 8 آیات تو بنتی ہیں. نبی علیہ السلام تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کی بھی اجازت ہے بخاری مسلم میں کہ آپ چاہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہ ملائیں، اس کی بھی اجازت موجود ہے. نبی علیہ السلام سے دونوں طریقے ثابت ہیں. کیا لڑکیاں پولیس کی نوکری کر سکتی ہیں؟ ظاہر ہے پولیس میں لڑکیوں کی ضرورت اس حوالے سے ہے کہ جو عورتیں خلاف قانون کام کرتی ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے فیمیل پولیس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بعض اوقات آپ کو ریڈ کرنا پڑتا ہے گھروں میں، تو اس وقت گھروں میں عورتیں موجود ہوتی ہیں تو 7 عورتوں کا ہونا ضروری ہے. تو اس اعتبار سے تو ظاہر ہے اس کی گنجائش بنتی ہے.
اور ضرورت بھی اس کی موجود ہے۔ کیا والدین کو غصے میں اولاد کو گالیاں دینا، بد دعا دینا جائز ہے؟ غلط ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کوئی شخص غصے کی حالت میں اپنی اولاد کو بد دعا دے۔ آپ نے فرمایا بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اپنی اولاد کو اس طریقے سے بد دعا نہ دیا کرو۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو صرف عربی زبان آتی تھی تو مختلف زبانیں کیسے آئیں؟ بھئی ہمیں تو یہ بھی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ آدم علیہ السلام زبان کون سی بولتے تھے۔ یہ آپ کے علم میں کہیں سے آیا کہ عربی زبان تھی؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ عربی زبان تھی۔ جو بھی ان کی زبان تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی اولاد کو پھیلایا، مختلف جگہوں پہ جا کے آباد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی بھی دی تھی اور ساتھ زبان بھی سکھا دی۔ تو یہ ساری زبانیں اللہ ہی کی ہیں۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مختلف زبانوں میں جو تمہیں بانٹ دیا ہے، رنگ و نسل میں بانٹ دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سورۃ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ تو یہ تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں، نہ اس میں کوئی تباہ آزمائی کرنی چاہیے۔ آپ رکوع سے پہلے اور بعد میں رفع الیدین کرتے ہیں مگر سجدوں والا کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی عمومی سنت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ البتہ سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ موجود ہے بخاری مسلم میں۔ سنن نسائی میں ایک روایت موجود ہے، اس میں قتادہ کی تدلیس ہے، مالک بن حویرث والی روایت۔ مسلم شریف میں تو اس میں بھی ان 3 رفع الیدین کا ذکر ہے، سٹارٹ کا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔ ہاں، کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، لیکن سجدوں کے رفع الیدین کا ذکر مسلم شریف میں نہیں ہے، مالک بن حویرث والی حدیث کا۔ بخاری میں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہی 3 رفع الیدین رپورٹ ہوئے ہیں۔ البتہ سنن نسائی کے اندر جو روایت ہے اس میں مالک بن حویرث والی حدیث میں 2 سجدوں میں بھی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ روایت ہمارے نزدیک کمزور ہے قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے۔ شیخ البانی اسے درست سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اسے درست بھی سمجھے تب بھی ایک رفع الیدین ایسا ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ کر لیں تب بھی ٹھیک، جو نہ کریں تب بھی ٹھیک۔ جو تواتر کے ساتھ رفع الیدین ہے وہ وہی 4 ہیں، نماز سٹارٹ کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعتوں سے اٹھ کر۔ وہ بھی بخاری میں رپورٹ ہوا ہے 2 رکعتوں سے اٹھ کے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں جو ابو حمید سعدی نے نماز پڑھی تھی اور 10 کے 10 صحابہ نے تصدیق کر دی تھی کہ آپ نے سنت کے مطابق نماز پڑھی، اس میں بھی ان 4 رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ اس میں بھی سجدوں والے رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ تو سجدوں والا رفع الیدین جو ہے وہ صحیح سند سے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ البتہ انس بن مالک سے جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ کرتے تھے، تو ہم اسے جائز سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھار میں بھی کر لیتا ہوں، لیکن عمومی سنت وہی ہے، سٹارٹ میں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے۔ یہ 4 مقامات ہیں۔ باقی رفع الیدین پہ تفصیلی میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ 7 زمینوں کا کیا تصور ہے اور آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ بھائی اس قسم کی ہسٹری مجھ سے پوچھنا اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں اس پہ آپ کو کوئی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا، تو جو اس پہ تباہ آزمائی کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ یہ کوئی دینی سوال نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہم ان کی اولاد ہیں، اور ہم نے وہیں پہ واپس جانا ہے جہاں سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، اور ہم نے کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے۔ باقی 7 زمینوں کا تصور کیا ہے، اس کی بھی کوئی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گی۔ 7 زمین، 7 آسمان، مختلف لوگوں نے اس پہ کوشش کی ہے، لیکن فی الوقت میں اسے متشابہات ہی سمجھتا ہوں جن کی تفصیلات ہمیں کلیئر نہیں ہے۔ اگر قرات میں سورت ملانا بھول جائیں تو نماز ہو جائے گی؟ اگر پہلی 2 رکعتوں میں بھولیں پھر تو سجدہ سہو کریں گے، اور اگر آخری 2 رکعتوں میں بھول گئے ہیں پھر سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھی ثابت ہے، نہ ملانا بھی، فرض کے کیس میں۔ رہی سنتیں تو اس میں 4 رکعتوں میں سورت ملانی چاہیے۔ اس میں اگر آپ کی آخری 2 رکعتوں میں رہ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے، لیکن اس میں بہتری اسی میں ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں سنت اور نوافل کے کیس میں۔ البتہ فرض کے کیس میں تو آخری 2 رکعت میں بخاری مسلم میں ثابت ہے نبی علیہ السلام نے سورت ملائی بھی ہے اور نہیں بھی ملائی۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے، اگر وہ چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کریں گے۔ میں 2 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے خواب آنا شروع ہو گئے۔ مجھے خواب آیا کہ میں آپ کی اکیڈمی میں آیا ہوں اور ایک شخص نے کہا یہ توحید کا پلیٹ فارم ہے۔ 2 ہفتے بعد میں واقعی جیلم اپنے والد کے ساتھ آ گیا اور آپ سے ملاقات بھی ہوگی۔ آپ کے خیال میں یہ بخاری کی مبشرات والی حدیث پوری ہوگی؟ یقیناً جی، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ انجینئر صاحب کی اکیڈمی جو ہے وہ واقعتاً ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی خبر کے طور پر پوری امت کو بتا دیا ہے۔ یہ میں کلیم اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ تو ایک واقعہ ہے نا،
اس قسم کے کئی واقعات ہمارے پاس آلریڈی آئے ہوئے ہیں. ہم نے اگر وہ بیان کیے تو باپا جانی کے پاس تو لاکھوں واقعات پڑے ہوئے ہیں. اس لیے بہتر یہ کہ آپ کتاب و سنت کے مطابق چلیں. باقی آپ کے لیے یہ بشارت ضرور ہے, ٹھیک ہے. ہمیں اس معاملے میں آپ پیچھے رکھیں کہ ہم اس کی بنیاد کے اوپر کچھ کلیم کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے لیے اتنی کافی ہے کہ ہم کتاب و سنت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. سودی اکاؤنٹ میں اگر کسی کے والد نے رقم رکھوائی جس پر کچھ سود آتا ہو, تو اب ان کے بچے اس سود سے بھری رقم کا کیا کریں؟ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ بھائی جو اوریجنل رقم ہے وہ آپ استعمال کر لیں. جو اوپر کی رقم ہے جو سود کی وجہ سے جمع ہوئی ہے وہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی چیریٹی کے کام میں لگا دیں جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ حرام مال پہ آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے. میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میری تعلیمی فیس میرے والد جو بیرون ملک رہتے ہیں ادا کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ اپنے سود والے کریڈٹ کارڈ سے فیس ادا کرتے ہیں. تو کریڈٹ کارڈ سے کر رہے ہیں, سود والے سے کر رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کمائی بھی حرام کی ہے. باقی یہ ایکٹیویٹی ان کی غلط ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں. اگر اس میں کمائی حلال کی ہے تو بالکل درست ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر حرام کی بھی کمائی ہے اور آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے تو ایسے گھر میں پیدا نہیں ہوئے. البتہ جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں پھر آپ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں. کیا مردوں کے لیے طواف کے دوران رمل اور سعی کے دوران دوڑنا لازم ہے؟ سنت ہے جی. مسند امام شافعی میں موجود ہے کہ مردوں نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے, اور اسی طریقے سے سعی میں بھی خاص 2 پوائنٹ آتے ہیں, اس میں تیزی سے انہوں نے بھاگنا ہے. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے, اسی روایت میں موجود ہے. بعض مرد عورتوں کو جان بوجھ کر ہاتھ لگاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. اس صورت میں اگر میں رمل کی بجائے اپنی بیوی کے ساتھ رہوں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ میرے بھائی آپ پہلے ہی ایزیوم کر کے بیٹھ گئے ہیں, کوئی ایسی صورتحال شاید ہی ہوتی ہو, الا یہ کہ آپ رش میں گھس جائیں, تو آپ تھوڑے باہر ہو کے طواف کر لیں, تو ایسی صورتحال بنتی نہیں. میں تو ہمیشہ یعنی الحمدللہ سکون سے ہی وقت گزارا جتنی دفعہ گیا ہوں, تو اس میں آپ زیادہ رش میں نہ گھسیں, لیکن اس کی وجہ سے سنت کو نہ چھوڑیں. حالت احرام میں سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے, تو کیا پیٹ کے گرد بیلٹ والا بیگ یا کندھوں پر بیگ پہننا جائز ہے؟ جی وہ الگ سے چیز ہے, وہ آپ کے لباس کے طور پہ نہیں ہے, وہ آپ نے ایک سامان اٹھایا ہوا ہے. اس طریقے سے جو آپ نے بیلٹ بھی اٹھائی ہوئی ہے اس میں ظاہر پاسپورٹ رکھا ہوتا ہے, کرنسی رکھی ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو تہمت باندھنا نہیں صحیح آتی ہے, تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے تہمت نیچے نہ گر جائے, تو وہ سلے ہوئی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ نے لباس کے طور پہ نہیں پہنا ہوا, وہ ایک سپورٹیو چیز کے طور پہ پہنا ہوا ہے اپنے پاس سامان رکھنے کے لیے. تو اسی لیے علماء نے اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں کیا. ہم پہلے پاکستان سے مدینہ جا رہے تھے, کیا ہمیں جہاز میں ہی مدینہ جاتے ہوئے احرام باندھنا ہوگا, یا جب ہم مدینہ سے مکہ جائیں تو میقات پر احرام باندھنا ہوگا؟ جی یہاں سے آپ کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, ظاہر ہے آپ تو مدینہ شریف جا رہے ہیں نا, نیت چونکہ آپ کے مدینہ شریف جانے کی ہے, تو اب وہ میقات جو کراس ہو رہا ہے وہ مکے والا میقات یلملم آپ اس اعتبار سے کراس نہیں کر رہے ہیں کہ آپ وہاں عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ تو جا رہے ہیں مدینہ شریف. مدینہ شریف سے جب آپ واپس آئیں گے تو بیر علی ذوالحلیفہ اسے کہا جاتا ہے, بیر علی حضرت علی کے نام کا وہاں ایک کنواں ہے, وہاں پہ باقاعدہ سعودی حکومت نے بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں, احرام بھی بکھرے ہوتے ہیں, تمام روڈ لائنرز جو ہیں وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں. مدینہ شریف سے نکلتے ہی وہ آ جاتا ہے, اور وہ سب سے دور والا میقات ہے جو مکہ شریف سے سب سے زیادہ دور ہے. اس سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا. تو مدینہ شریف اپنے ہوٹل سے نکلتے ہوئے آپ احرام باندھ کے نکلیں, تاکہ آپ اس جگہ کا انتظار نہ کریں, کیونکہ اگر آپ نے ٹرین کے ذریعے آنا ہے تو ظاہر ہے وہ ٹرین تو وہاں پہ کوئی نہیں رکنی ہے, روڈ لائنر کے ذریعے آنا ہے وہ تو رکے گی, اور اگر آپ نے بائی ایئر آنا ہے تو ظاہر ہے پھر بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ مدینہ شریف احرام باندھنے کے بعد آپ مکے کا سفر اختیار کریں, یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو یہاں سے جا رہے ہیں جدے اور الٹیمیٹلی انہوں نے مکے جانا ہے, اور حج اور عمرے کا ارادہ ہے, یہ بھی شرط ہے. اگر حج اور عمرے کا ارادہ نہ ہو تو یہ جو حنفیوں نے جعلی مسئلہ بتایا ہوا ہے کہ میقات کراس کرتے ہی آپ پہ عمرہ واجب ہو جاتا ہے, وہ چیز جو خود ایک نفلی چیز ہے وہ واجب کیسے ہوگی؟ امام بخاری نے باقاعدہ حنفیوں کا رد کیا ہے صحیح بخاری میں, وہ حدیث لے کر جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا, اور آپ کے سر کے اوپر خود تھا, یعنی وہ لوہے کا لباس. اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے اور چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا کہ اگر آپ کی عمرے کی نیت نہ ہو تو بغیر احرام کے حرم میں داخل ہونا. یہ حنفیوں پہ انہوں نے رد کیا, کیونکہ حنفیوں کے نزدیک آپ میقات کراس کریں گے, آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے, آپ پہ عمرہ واجب ہو جائے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو دم دینا پڑے گا. یعنی ایک نفلی عبادت کو انہوں نے واجب بنا کے پیش کر دیا ہوا ہے. کیا
ظہرین مسجد نمرہ میں ادا کی جا سکتی ہے اگر ہم عرفات کی حدود سے باہر والے حصے میں ہوں؟ جی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کوئی عرفات سے باہر نکل جائے تو اس کا کوئی حج ختم نہیں ہو جائے گا. آپ نے یوم عرفہ کے دن کا اچھا خاصا حصہ عرفات کے میدان میں گزارنا ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں، جس طرح کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ باہر ہے، تو وہ آپ نے نماز پڑھی نا، اس کے بعد آپ واپس آ جائیں اس حصے میں جو میدان عرفات والا حصہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. پرماننٹلی آپ عرفات سے باہر نہیں جا سکتے. ہم نے سنا ہے کہ بہت سے ارکان کو ان کے مقررہ وقت سے پہلے یا بعد میں ادا کروایا جاتا ہے کیونکہ انتظامیہ کے شیڈول کے مطابق چلنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر انتظامیہ فجر سے پہلے منا سے عرفات لے جاتی ہے اور مغرب سے پہلے عرفات سے مزدلفہ جانے پر مجبور کرتی ہے. اس طرح بہت سے حاجیوں کی حدی 10 کی بجائے 11 کو ہوتی ہے کیونکہ 11 کو حلق طواف اور صحیح کرنا پڑتے ہیں. جی علماء نے باقاعدہ مشورہ کرنے کے بعد اس طرح کے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں. جو سعودی حکومت آپ کو شیڈول دے رہی ہے آپ اسی کو فالو کریں، اور اس میں بس صرف یہ خیال رکھیں کہ آپ کی ترتیب ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ آپ جب تک ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کر لیں پہلے دن کی، جس میں آپ نے یوم عرفہ سے واپسی پر جب مزدلفہ آنا ہے رات کو، تو مزدلفہ میں آپ نے رات کا کچھ حصہ گزارنا ہے. اس سے اگلے دن جو مین ایکٹیویٹی کا دن ہے عید کا دن 10 ذوالحجہ کا دن، اسی وجہ سے حاجیوں پہ عید کی نماز بھی نہیں ہے کہ انہوں نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. صرف ایک شیطان کو جمرہ ویسے اسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک سمبل بنا ہوا ہے شیطان کا، اس حوالے سے کہ وہاں پہ اس نے وسوسہ دلانے کی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. وہ آپ ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے، اس کے بعد آپ قربانی کریں گے، پھر آپ جو ہے وہ سر کے بال منڈوائیں گے. تو اس ترتیب کو آپ فالو کریں. باقی یہ جو تھوڑا وقت سے پہلے لے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے کچھ رمی کے حوالے سے بھی رات کو بھی رمی کروا لیتے ہیں، تو یقیناً یہ اس لیے کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ آج کل رش بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب تو معاملہ اس لیول تک چلا گیا کہ منا اور مزدلفہ بھی اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں. میدان عرفات تو الگ سے ہے، کسی زمانے میں مزدلفہ اور منا الگ الگ جگہ تھی، لیکن اب وہ مل چکے ہوئے ہیں، خیمے اس میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ اب وہ اس کا حصہ بن چکا ہے لہٰذا وہ اسی کے حکم میں داخل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ مزدلفہ تھا، آج منا کے خیمے اس میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس طرح تو حرم میں بھی ہو گیا ہوا ہے. اس وقت صفا مروہ جو ہے وہ حرم کا حصہ بن چکا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھا، بلکہ آج سے 50-60 سال پہلے تک بھی بازار تھا باقاعدہ صفا مروہ، لوگ اس میں صحیح کرتے تھے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں. لیکن اب اس کو مسجد میں لے لیا ہے، باقاعدہ اس میں مارکنگ ہوئی بھی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب چونکہ وہ حرم کے حصے میں آ چکا ہوا ہے، لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ اب اجتہاداً یہی ہونا چاہیے کہ اس دور میں جو عورت مخصوص ایام میں ہے تو وہ صحیح نہ کرے. ویسے تو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا کہ صحیح کر لو اور باقی چیزیں چھوڑ دو، یعنی طواف کعبہ نہیں کر سکتی وہ عورت جو مخصوص ایام سے. لیکن آج کل تو وہ بھی نہیں، کیونکہ وہ آلموسٹ مسجد کے اندر ہی آ چکا ہے سب کا سب معاملہ. تو ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی وہ بعد میں ہی کر لے. ویڈیو میں واضح نہیں تھا کہ کون سے ارکان سنت ہیں کون سے واجب ہیں. مثال کے طور پر مسجد نمرہ جانا، خطبہ سننا واجب ہے، یا کوئی ایسی ویڈیو یا کتاب بتا دیں. بھائی جو چیزیں ضروری تھی وہ میں نے بتا دی ہوئی ہیں. حج عمرہ کا طریقہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں غلام محی الدین بھائی، انہوں نے راہ ہدایت چینل کے اوپر وہ سارے ریفرنسز بھی لگا دیے ہیں. میری ویڈیو دوبارہ سے اپلوڈ کر دی ہے چونکہ اب حج آنے والا تھا. حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، قبر رسول پہ حاضری سے متعلق میری تفصیلی ویڈیوز جو ریکارڈ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ دیکھ لیں. تو وہ جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے اس میں بتا دی ہیں، باقی آپ کو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم حج تمتع کریں گے تو کیا مجھے عمرہ کے وقت قصر کروانی چاہیے تاکہ بعد میں حلق کے لیے بال موجود ہوں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں، اسی طرح کریں. ویسے اگر زیادہ دن باقی ہیں آپ حلق بھی کروا لیں تو اتنے بال ضرور اگ آئیں گے کہ آپ دوبارہ سے بھی حلق کروا سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے موٹی مشین پھروا لیں عمرے کے بعد، اور پھر حج کے موقع پر آپ مکمل طور پہ حلق کروا لیں. اگر کسی کو قتل کے جرم میں پھانسی ہو جاتی ہے تو کیا اس کو آخرت میں سزا ہوگی؟ نہیں ہوگی اگر اس نے باقی ساری چیزیں پوری کر لی. مثلا اس نے اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ اس کو پھانسی چڑھ گئی ہے، اس نے تو پھانسی کو نہیں چڑھوانی اگر قانون کی گرفت میں نہ آتا. وہ تو مجبوراً اس کی پھانسی تو چڑھنی ہے. اس کو دل میں شرمندگی بھی ہونی چاہیے کہ میں نے غلط کام کیا. اللہ سے توبہ بھی کرے گا، اللہ سے معافی بھی مانگے گا، اللہ کا جو حق ہے وہ بھی اس نے دینا ہے. اور پھر جب یہ سزا سے گزرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی معافی ہو جائے گی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 92، 93، 94 پڑھ لیں.
قتل کے احکامات، قتل خطا کیا ہوتا ہے، قتل عمد کیا ہوتا ہے، جو جان بوجھ کے قتل کیا گیا اس کے ساتھ کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ نہیں آزاد کر سکتے تو 60 روزے رکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، میری اس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص قتل کے بدلے میں پھانسی چڑھ گیا اور باقی ساری چیزیں بھی اس نے کر لی، توبہ والا معاملہ بھی ہو گیا، تو آخرت میں اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وہ گناہ جن کی انسان نے توبہ کر لی اس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ اگر واقعتاً سچی توبہ کی تو وہ تو پھر اس کے گناہ نیکیوں سے بدلے گے، اس پہ آپ کی کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ آپ کی پرسش ان گناہوں کے اوپر ہوگی جن سے آپ بغیر توبہ کیے مر گئے۔ اب توبہ کا بھی طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مال دبا لیا ہے تو اس کی توبہ تو صرف استغفار کرنے سے نہیں ہوگی، وہ آپ نے مال واپس کرنا ہوگا۔ تو ہر گناہ کی توبہ الگ سے ہے، حقوق العباد کا معاملہ الگ سے ہے، حقوق اللہ کا معاملہ الگ سے ہے، وہ آپ نے ساری توبہ کے طریقے بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، توبہ اس طریقے سے پھر قبول ہوگی۔ سویڈن میں آج کل عشاء کی ٹائمنگ رات 10:30 سے 11 بجے شروع ہوتی ہے اور فجر 2:30 بجے شروع ہو کر 3:45 بجے سورج نکل آتا ہے۔ میرے بچے اسکول جانے والے ہیں 12 سال کے، تو ان کو عشاء اور فجر کی نماز کیسے پڑھائی جائے، مہربانی فرما کر رہنمائی کرتے ہیں۔ پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کی اتنی فکر ہے اپنی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے اور آپ کے بچوں کو بھی ہمت دے۔ طریقہ ظاہر ہے وہی ہے کہ الارم لگانا ہوگا، اٹھنا ہوگا۔ میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طریقہ آپ اڈاپٹ کر لیں تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ ظاہر ہے زندگی تو قربانیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جو آسانی کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں وہ آپ خود معاملات کو دیکھ کے چلیں۔ نماز تو بہرحال پڑھنی ہے۔ اگر میں سفر پر گیا ہوں اور عصر کی نماز سے پہلے گھر بھی آ سکتا ہوں تو کیا میں ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز بھی قصر کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ جی پڑھ لینی چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، امام بخاری نے مولا علی کا عمل نقل کیا ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آ رہے ہوتے تھے تو اب بھی کوفہ کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے، تو وہ کوفہ سے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ثواب کا کام ہے، نہ کہ یہ کہ آپ گلٹ محسوس کرنا شروع کرتے۔ تو آپ بے شک واپس بھی آ جائیں، آپ نے اگر زور اثر پڑھ لی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ڈرائیور حضرات ہیں جو روزانہ ہی سفر کرتے ہیں اور وہ بسا اوقات مغرب سے بہت پہلے گھر واپس آ جاتے ہیں، لیکن ظہر انہوں نے کسی ایسے شہر میں گزاری ہے جو ان کے شہر سے بہت دور ہے، جو سفر کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے زور اثر پڑھ لی، تو اب گھر آ کے عصر کی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قصر بھی کریں گے، ظاہر ہے مسافر ہے۔ اگر نماز کے دوران کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے اور بغیر سجدہ سہو کیے نماز ختم کر دیں تو کیا نماز پھر سے شروع کرنی پڑے گی؟ اسی وقت آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ سجدہ سہو اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ غلطی سے سلام پھیر دیا آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ سہو کریں، آپ کی نماز بالکل درست ہوگی۔ رکعت بھول گئے میں، ایک رکعت بھی ملا لیں، سجدہ سہو کریں، نماز ہو جائے گی۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ ظہر یا عصر کی نماز 2 رکعت پڑھا کے مسجد سے نکل گئے۔ ایک صحابی نے آپ کو راستے میں روکا، کہا یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول گئے۔ پھر آپ نے باقی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو آپ پھر واپس آئے، آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھائیں، یعنی 4 رکعتیں پوری کی، اس کے بعد سجدہ سہو کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، اگر تم امام کو دیکھو کہ وہ بھول گیا تو اسے یاد کروا دیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے سجدہ سہو کر کے یہ بتا دیا کہ الگ سے آپ کو شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، اس دوران صحابہ کرام سے گفتگو بھی ہوئی، اس کی وجہ سے بھی نماز کا ٹوٹنا لازم نہیں آئے گا۔ یہ جو حنفی کہتے ہیں نا کہ یہ اس زمانے کی حدیث ہو سکتی ہے جس زمانے میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، یہ کہانی کرانی بند کریں اللہ کے بندو۔ آپ کے نزدیک تو اس طریقے سے اگر کوئی باہر نکل جائے تو اس کی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو جو حدیث ہے اس کے اوپر عمل کریں، وہی درست ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے، جان بوجھ کے تو آپ نے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ بعض اوقات امام کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی رکعت رہ گئی ہوتی ہے لیکن آپ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، بعد میں آپ کو یاد آئے تو آپ بس جو رکعت رہ گئی تھی وہ اس کے ساتھ ملا لیں اور اینڈ پہ سجدہ سہو کریں تو آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ قرآن میں نماز کے اوقات کتنے؟ قرآن میں جی نماز کے 3 اوقات ذکر ہوئے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ جنرل ذکر ہوئے ہیں کہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے سورج نکلنے سے پہلے اور دن کے اوقات میں سورج ڈھلنے کے بعد۔ اس انداز میں بھی آیا، اس انداز میں بھی آیا کہ دن کے دونوں کناروں کے اوپر،
سورہ ہود کے اندر آیا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ نماز کی ٹائمنگ کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے یہ ساری آیات اس میں کور کی ہیں۔ 5 نمازوں کی جو تفصیلات ہیں وہ بخاری مسلم میں ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے نزدیک قرآن اور سنت دونوں سورس ہیں نالج کے۔ قرآن کی ہی تشریح کی گئی ہے صحیح الاسناد احادیث میں، ڈیٹیل اس میں آئی ہے۔ نماز کے مینلی 3 اوقات ہی ہیں، فجر کا وقت، ظہر اور عصر کا وقت، اور مغرب اور عشاء کا وقت۔ نبی اسلام کی عمومی سنت یہی ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر الگ الگ پڑھی ہے، مغرب اور عشاء الگ الگ پڑھی ہے، لیکن امت کی آسانی کی خاطر آپ نے کبھی کبھار ظہر عصر کو جمع کیا، مغرب اور عشاء کو جمع کیا، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، نمازوں کو جمع کرنا میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمرہ کی ادائیگی میں نے حلق سے پہلے ہینڈ واش سے ہاتھ دھو لیے جس میں خوشبو تھی، تو کیا مجھے دم دینا پڑے گا؟ آپ نے کوئی خوشبو جان بوجھ کے نہیں لگائی، نہ یہ کوئی اتنی کریٹیکل چیز بن جاتی ہے صابن وغیرہ کی خوشبو یا یہ، اگرچہ اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو حسب ضرورت کوئی صدقہ خیرات آپ کر دیں اللہ کی راہ میں، تو یہ غلطی معاف ہے، اس پہ دم والا معاملہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں غور و فکر کی بار بار تاکید کی گئی ہے، لیکن عملی زندگی میں تحقیق کرتے وقت ہم اپنی سوچ کو تعصبات سے پاک کیسے کریں؟ ایسے کریں کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو ویسے ہی مان لیں۔ یعنی اگر آپ کہتے تھے پہلے یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد آپ اللہ ہی کو پکاریں، سر تسلیم خام کریں، اپنے عقیدوں کے مطابق قرآن کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قرآن کے مطابق اپنے عقیدے بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے جی اصل چیز۔ جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہونے چاہیے؟ جو نبی اسلام سے ثابت ہوں، اور کیا ساتھ میں تقریر بھی ہونی چاہیے؟ جی نبی اسلام کے خطبے تقریر ہی ہوتی تھی، خطبہ تقریر ہی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کی زبان عربی تھی، سننے والے بھی عربی تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے عربی میں خطبہ دینا تھا، اور وہ دونوں خطبے آپ علیہ السلام کے قیام کی حالت میں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ لاٹھی کا سہارا لیتے تھے اور 2 خطبات کے درمیان بیٹھتے بھی تھے۔ یہ جو حنفیوں نے ایک تقریر ایڈ کر لی ہوئی ہے 2 خطبوں سے پہلے اردو زبان کے اندر، اور وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ آپ اردو زبان میں ہی خطبہ دیں، کھڑے ہو کر دیں، اور 2 خطبے دیں جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں۔ البتہ اس میں حمد و صلات آپ عربی میں پڑھ لیں، باقی آپ خطبہ اگر انگریزی جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں تو انگریزی میں دیں، اردو والے بیٹھے ہیں تو اردو میں دیں، پنجابی والے بیٹھے ہیں پنجابی میں دیں، پشتو والے بیٹھے ہیں تو پشتو میں دیں، سندھی والے بیٹھے ہیں تو سندھی میں دیں۔ حمد و صلات آپ جو ہے وہ عربی زبان میں پڑھ لیں۔ عربی خطبے جو انہوں نے الگ سے صرف عربی رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو فائدہ کوئی نہیں، نہ اس کا ترجمہ علماء کو خود آتا ہے اکثر کو، اور نہ عوام کو آتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حمد و صلات عربی میں کہیں اور خطبہ جو ہے وہ اردو زبان میں دیں۔ وہی خطبہ جو عربی میں پڑھتے ہیں اسی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے عوام کو بتا دیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، تاکہ عوام کے پلے کوئی چیز پڑھے تو صحیح نا، وہ کم از کم اس پہ عمل تو کرے نا۔ جیسے انسان کی روح ہوتی ہے، کیا جانور یا جن میں بھی کوئی روح ہوتی ہے؟ واللہ عالم جی، جان تو ہے جی ان کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی اور جانوروں کے اندر بھی۔ باقی روح کے بارے میں ہمیں بڑا قلیل علم دیا گیا ہے۔ کیا قرآن میں عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم ہے تمام عورتوں کے لیے؟ یہ نبی اسلام کی بیویوں کے لیے خصوصی حکم تھا کہ انہوں نے گھروں ہی میں رہنا۔ ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے روحانی بیٹے دیے ہیں جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے امت کو تعلیم دینی ہے، امت کی عورتوں کو سکھانا ہے، اور ظاہر نبی اسلام کی عزت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے ان کو تو حکم تھا کہ وہ گھروں میں رہیں گی۔ باقی حسب ضرورت عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا، ایون امہات المومنین کا بھی نکلنا، تو وہ جائز ہے۔ بیماری والا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے کہ انہیں مجبوراً نکلنا پڑتا ہے۔ رہا جاب کے لیے نکلنا، تو عام عورتوں کو اجازت ہے، وہ جاب کر سکتی ہیں شریعت کی حدود کے اندر۔ یہ آیت ان کو مانے نہیں ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، لیکن اگر ان کو جاب کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو گھر ہی پر توجہ دینی چاہیے۔ قربانی میں 7 حصے کرنا یا 7 بکرے لینا افضل ہے؟ دیکھیں اس دور میں تو ظاہر ہے بکرا مہنگا آتا ہے، تو بہتر یہی کہ آپ 7 بکرے لے لیں۔ 7 حصے اگر ایک گائے میں آپ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ تو آپ کا کم خرچہ آئے گا، 7 بکرے لینے میں زیادہ خرچہ آئے گا۔ میں پاکستان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تو جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جانے والی ہے اس پہ زیادہ مالیت آتی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو افضل یہی ہے کہ آپ بہتر چیز اللہ کی راہ میں دیں۔ جو لوگ عام حالت میں چھوٹا گوشت کھاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر
بکرے کا گوشت کا ہی اہتمام کریں اگر افورڈ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو کوئی اس میں قدغن نہیں ہے. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بہترین چیز ہونی چاہیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو بجائے ایک گائے میں 7 حصے ڈالنے کے 7 بکرے لیں دوندے، وہ زیادہ بہتر ہے. سیلری کے پیسوں میں سے کچھ پیسے سیو کر کے اسلامک بینکنگ میں رکھوں اور پروفٹ لے لوں. جی جائز ہے، پروفٹ لے سکتے ہیں آپ پیور اسلامک بینک کے اندر جو اسلامک طریقے سے کاروبار کر رہے ہیں. جس طرح پاکستان میں کافی سارے بینک ایسے موجود ہیں، تو پروفٹ وہ درست ہے، وہ کاروبار کے ذریعے ہوتا ہے. وہ لوگوں کو سودی قرضے دے کے اس میں پروفٹ نہیں کما رہے ہوتے، بلکہ کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کاروبار میں سے حاصل ہونے والے نفع کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں، کچھ آپ کو دیتے ہیں. وہ کاروبار ہے. کیا گھر میں بقرہ عید والے دن کارٹون کی پکچر لگا سکتے ہیں؟ پکچر میں بچے اور بکروں کے کارٹون ہوتے ہیں، یعنی وہ قربانی نہیں کرنا چاہ رہے، صرف تصویر لگانا چاہ رہے ہیں، یا دونوں کام کرنا چاہ رہے ہیں. جی کر لیں. اس تصویر کے اوپر وہ مانعت نہیں ہے کہ آپ نے کوئی تعظیم کی نیت سے یا عبادت کی نیت سے لگائی ہوئی ہے، اس پہ شرعی حکم نہیں لگتا، لگا سکتے ہیں. جی بخاری مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ جو ہے وہ شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. وہ تو ایک پورا بت بن جاتا ہے، تصویر سے بھی اگلا ورژن ہے، لیکن بچے جب اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے. بچے تو کھلونوں کو پھینک بھی دیتے ہیں اس طرح کر کے. اصل میں جو اسلام میں ممانعت ہے وہ ایسی تصویر کی ہے جس کی عبادت کی جائے یا جس کی تعظیم کی جائے. یہ اصل چیز ہے. اس پہ تفصیلی میری ویڈیوز ریکارڈ ہے. شریعت میں بعض احکام منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ہو جاتے ہیں نہیں، ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کو جو فائنل دین ملا ہے نا، بس یہی دین ہے، اس کو آپ لے کے چلیں. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، بعد میں کیا ہوتا تھا. ورنہ تو آپ اس چکر میں پڑ جائیں گے کہ پہلے تو شراب حرام نہیں تھی تو کچھ عرصہ میں بھی پی لوں اور بعد میں حرام. بھائی آپ کو فائنل ورژن ملا ہوا ہے، آپ اس کو فالو کریں. رہا یہ معاملہ کہ اس میں حکمت کیا تھی، وہ حکمت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں جن کی انیشل اصلاح آپ نے کرنی ہے اور گمراہی سے نکال کے انہیں اچھائی کی طرف لے کے آنا ہے. تو اس کو تو ایک ٹائم لگے گا. ہم جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سٹارٹ اس طریقے سے لینا ہے، وہ تو آلریڈی اس ماحول میں ہیں. انہوں نے تو پہلے دن سے ہی دین کو سیکھا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک پینڈو شخص آیا اور وہ مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع ہو گیا. صحابہ کرام اسے پکڑنے کے لیے اٹھے، آپ نے روک دیا. پیشاب کر چکا. آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا کہ مسجد یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس میں اس طریقے سے پیشاب نہیں کیا جاتا. اور پھر نبی علیہ السلام نے 2 ڈول جو ہے وہ منگوا کے پانی کے وہاں پہ بہا دیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی پینڈو آدمی مسجد میں پیشاب اس طریقے سے کرنا شروع کر دے تو اس زمانے میں کیوں تھا؟ اور بھائی وہ سیکھ رہے تھے دین، ٹھیک ہے. تو اس وقت لوگ نیا نیا دین سیکھ رہے تھے. آج علم غیبی کو نہیں ہوتا تھا کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ یہ ناپاکی والا معاملہ ہے، ورنہ وہ بچ جاتے ہیں. یہ ساری کہانیاں ڈرامہ بازیاں آپ لوگوں کو بتائی گئی ہیں. تو ان کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ تھا. آپ کو بڑی عجیب و غریب حرکتیں ملیں گی اس وقت، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر آہستہ 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 لوگ ایجوکیٹ ہوئے. رہا ناسخ و منسوخ کا معاملہ جو اس وقت ہوا، وہ اللہ کی حکمت تھی. کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اجازت دی کہ چلے یہ کرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ گرفت کی اور ایک دن آیا کہ شراب بھی حرام ہوگی. اس طریقے سے کچھ اور چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ احکامات میں نرمی والا معاملہ ہوا. فائنل ورژن وہی ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے. ناسخ و منسوخ پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، وہ میری ویڈیو آپ ناسخ و منسوخ لکھیں تو کھل جائے گی. اگر کسی بچے کو حفظ کرتے 3-4 سال ہو گئے لیکن وہ بار بار منزل بھول جاتا ہو اور حفظ مضبوط نہ ہو تو کیا اس کے لیے حفظ پورا کرنا ضروری ہے؟ چھڑوا لیں جی، نہ ظلم کریں اس کے ساتھ اس حوالے سے کہ وہ ابھی اس کو یاد نہیں، بعد میں بھول جائے گا، پوری زندگی گلٹ رہے گا. یہ تو شوق کا کام ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کرے، جو نہیں کر سکتا زبردستی حفظ کروا کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو حفظ کروا کے اپنی مغفرت کروا لینی ہے تو بھائی یہ اس بچے کی شفاعت ہے جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا. وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. آپ کو تو کچھ اور بتایا گیا کہ بس ٹھیک ہے ایک بچہ حافظ بنوا لو تو وہ سارے گھر والوں کو جنت میں لے جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے. حافظ قرآن سے متعلق میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. حافظ قرآن لکھیں، میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. کیا برائی اور سچائی کے کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں جی. اللہ کی اجازت سے کر رہے ہوتے ہیں، مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے. یہ میں نے بارہا سمجھایا ہے. اللہ کی اجازت ہے کہ اذان ہو، آپ مسجد کی طرف جائیں یا شراب خانے کی طرف. نہ اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف دھکا دے گا آپ کو، نہ شراب خانے کی طرف جانے سے روکے گا. یعنی اجازت ہے، کھلی چھٹی. یہ اجازت ان معنوں میں نہیں ہے کہ حلال ہے، ان معنوں میں کہ چھٹی ہے کھلی. آخرت میں پکڑ کرے گا، دنیا میں کھلی چھٹی ہے.
یہی تو آپ کا امتحان تھا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، چاہو ناشکری کی روش اختیار کرو. اسی کے اگینسٹ آپ کو جنت یا جہنم ملنے والی ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہوا ہے. ہاں، مرضی اس کی یہی ہے کہ آپ اس کے پیغمبروں کی اتباع کریں. اجازت اس نے دی ہوئی ہے، یعنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. چاہے تو ابو جہل کا راستہ اختیار کرو، چاہو ابو بکر صدیق کا راستہ اختیار کرو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے. دنیا میں نہ بھی پکڑے، آخرت میں نجات ان لوگوں کے لیے جو پیغمبروں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ناکامی ان کا مقدر ہے جو پیغمبروں کی نافرمانی کرتے ہیں. مسئلہ تقدیر پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ تقدیر لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، کافی ساری ویڈیوز انشاءاللہ کھل جائیں گی. ہم مسلمان جو نبی الاسلام کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں اور اذان کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ میرے بھائی، ہر شخص کو دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص کے گناہ بخشوانے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں. پیغمبروں کے کیس میں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم تھے، لیکن ہماری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے. اس کی وجہ سے پیغمبر ہم سے خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. جب ہم ان پہ سلام بھیجتے ہیں تو وہ جواباً سلام کہتے ہیں. ہمارا سلام قبول ہو یا نہ ہو، انہوں نے جو ہمارے حق میں سلامتی کی دعا دی وہ قبول ہو جائے گی. لیکن اس کیس میں تو یہ بھی سلام قبول ہوگا انشاءاللہ. درود شریف کے بارے میں تو گارنٹی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے احسان کا بدلہ اتارنے کا مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا ہے. اسی لیے ہماری نماز کا حصہ بنا دیا ہے. ہماری نماز درود شریف کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. بیسیکلی ہم درود شریف میں نبی الاسلام کے لیے دعا کر کے ان کے احسانات کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. پرفیکٹلی تو کوئی نہیں اتار سکتا، لیکن اس کی برکت کی ظاہر ہوتی ہے. نبی الاسلام ہم سے خوش ہوتے ہیں جب ان تک یہ رحمت پہنچتی ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب تم ایک دفعہ درود شریف پڑھو گے اللہ تعالیٰ تم پہ بھی 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے گارنٹی دے دی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجات بلند کر دے گا، اور 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا اگر تم نے ایک دفعہ سلامتی بھیجی، 10 دفعہ درود بھیجے گا اگر ایک دفعہ درود بھیجا. تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہے، نبی الاسلام کو بھی یقیناً فائدہ ہے، کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ یہ فائدہ ہم نہیں پہنچا رہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما. جب اللہ رحمت فرماتا ہے تو اللہ کی رحمت کی ضرورت تو سب کو ہے نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام نے ہمت کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے تو محض میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو. اب مجھے بتائیں، اگر نبی علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں، اور یقیناً نبی علیہ السلام امت کی تعلیم کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں تاکہ کوئی ٹارزن آ کے کل کو یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں تو اس ٹائم تک جنت ہی نہیں ورنہ جو تک سارے مرید نہ نال لے جاواں، تو اس ٹارزن کو بتایا جائے کہ حضرت ٹارزن صاحب رحمت اللہ علیہ غوث وقت صاحب دماغ دا علاج کراؤ، کیڑی گل کرن لگے ہو تسی. تو اس طرح کے کام چھوڑ دیں. تو نبی علیہ السلام نے الحمدللہ امت کو اس حوالے سے ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے گاڈ اورینٹڈ رہنا ہے. اگر پڑوسی آپ کو نقصان پہنچاتے ہوں اور تکلیف دیتے ہوں تو ان سے کس حد تک تعلق توڑا جا سکتا ہے؟ تعلق کتنا رکھنا ہوتا ہے بھائی؟ تعلق خوشی غمی کا ہی ہوتا ہے. آگے پیچھے کون اتنا فارغ بیٹھا ہے کہ روزانہ جب 5 دفعہ حاضری دے گا پڑوسیوں کے گھر میں؟ تو بہتر یہ کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. اور اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر دیں کسی اور جگہ پہ. باقی اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ قطع تعلقی کرنے کی وجہ سے بڑے لیول کا کوئی نقصان پہنچائیں. آج کل تو معاملات ویسے ہی بڑے خطرناک ہوئے ہیں. جب سے سولر پلیٹیں لگوائی ہوئی ہیں، یقین کریں ڈر ہی لگتا رہتا ہے کہ کوئی پڑوسی بگڑ گیا تو ایک پلیٹ جو ہے ایک ٹینچر پتھر کی مار ہے، ظاہر ہے وہ تو پھینکے گا تو یہاں تو سارے کا سارا پروگرام تو شیر المربت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا جمعرات کی شام کو سورۃ الکہف پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق شام کو جمعہ شروع ہو جاتا ہے. جی پڑھ لیں، بالکل اجتہاداً آپ کی بات درست ہے. ویسے تو جمعے کے دن کا ذکر موجود ہے کہ جو جمعے کے دن پڑھ لیتا ہے، اگر دن کو آپ ڈے کی فارم میں لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس وقت بھی پڑھ لیں. یہ اجتہاداً معاملہ ہے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ دن شروع ہوتے وقت ہی پڑھیں. لیکن اگر آپ یہ اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جمعے کے ڈے کو شمار کر رہے ہیں تو یقیناً وہ جمعرات کو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو اجتہاداً اس کی کوئی گنجائش نکل آئے گی. ویسے بھی یہ نفلی عبادت ہے ظاہر ہے. کیا ہندو اور کرسچنس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی دونوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر آپ کا کھانا حلال ہے. جو اہل کتاب کا ذکر آیا
سورہ المائدہ میں تو وہ ان کے ذبیحہ کے پوائنٹ آف ویو سے ذکر آیا ہے. ہندوؤں کا ذبیحہ تو حلال نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ اللہ کے نام کا بھی کرے تو. صرف اہل کتاب اللہ کے نام کا ذبیحہ کریں گے تو حلال ہوگا. رہا ذبیحہ پہلے سے موجود تھا، سبزی پہلے سے موجود تھی، گوشت پہلے سے موجود تھا، کوئی ہندو پکا کے لے آیا یا کوئی کرسچن پکا کے لے آیا تو وہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں. وہ جو تخصیص آئی ہے اہل کتاب کی وہ ذبیحہ کرتے وقت کی ہے. اگر ذبیحہ آپ نے کیا ہوا ہے یا کسی نے حلال طریقے سے کیا ہے، وہ بھلے کوئی ہندو پکا کے لائے، کوئی ملحد ایتھیسٹ پکا کے لے آئے، کھانا پینا آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. قربانی کے 7 حصوں میں عقیقہ کا ایک حصہ ڈالا جا سکتا ہے. کوئی ثابت نہیں ہے جی. عقیقے کے لیے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، اس کی طرف سے خون بہاؤ. اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں اس کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بکرا ہو یا بکری، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو مکمل جان دینی ہے. بچے کی جان گروی ہے تو اس کے بدلے پوری جان ہوگی. گائے میں حصہ پوری جان نہیں ہوتی، وہ حصہ ہوتا ہے. یہ حنفیوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے. اجتہاد وہاں پر ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود نہ ہو. جب قرآن و سنت نے بتا دیا کہ پوری جان دینی ہے تو آپ نے پھر اسی کو فالو کرنا ہے. اجتہاد آپ نے نہیں کرنا. یہ دین میں بدعت داخل کرنے والی بات ہے. اگر کپڑوں پر پیشاب کے قطرے لگ جائیں اور وہ سوکھ جائیں تو بغیر دھوئے نماز ہو سکتی ہے ان کپڑوں میں؟ نہیں ہوگی جی. سوکھ جانے سے وہ پاک تو نہیں ہو جائیں گے. اتنے حصے کو آپ دھوئیں، پھر گیلے کپڑوں میں ہی نماز پڑھ لیں. ان گیلے کپڑوں کا سوکھا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. البتہ پیشاب کی وجہ سے آٹومیٹکلی خشک ہو گئے کپڑے تو پھر وہ ناپاک ہیں جب تک کہ آپ ان کو دھو نہیں لیتے. کیا مسجد کی چھت پر رہائش بنا سکتے ہیں؟ جی جائز ہے. یہ جو حنفیوں نے کہا نا کہ تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک مسجد ہی ہوتی ہے، آپ مسجد کے اوپر کوئی چیز نہیں بنا سکتے، یہ پرانے فتوے ہو گئے. اب تو انہوں نے مسجدوں کے نیچے پوری کی پوری بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، دکانیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں، ٹوائلٹس تک بنا دیے ہوئے ہیں. ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو مسجد جو ہے وہ تحت الثری سے لے کر اوپر تک مسجد ہی ہے، تو پھر ٹوائلٹ تو اس کے اندر نہیں بن سکتا تھا. تو یہ پرانے فتوے ہو گئے. مسجد بس اتنی ہی ہے جو آپ مسجد نماز کے لیے ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس کے نیچے بے شک ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کچھ اور بنا ہوا ہے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں بڑے بڑے پلازوں میں، تو اس میں عموماً جو سینٹرل منزل ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے مسجد رکھی ہوتی ہے جو سب کو قریب پڑے، یعنی اوپر والوں کو بھی نیچے والوں کو بھی. لفٹ کے ذریعے لوگ آتے ہیں، اب اس کے اوپر بھی لوگ رہ رہے ہیں، نیچے بھی رہ رہے ہیں، اور عموماً وہ مسجد بھی نہیں ہوتی، زیادہ تر تو پریئر ہالز ہوتے ہیں. تو یہ جائز ہے. یہ جذباتی ان کے فتوے تھے، اب وقت کے ساتھ ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ انہوں نے خام خواہ تب آزمائی کی ہوئی تھی. ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی اس حوالے سے. کوئی مجھے نیگیٹو بات کر دے تو پورا دن میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جائے؟ نیگلیکٹ کریں جی، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں. سورہ حامیم سجدہ میں آیا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا ہے، آپ اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھائی کریں اور آپ دیکھیں گے کہ عنقریب ایسا شخص آپ کا اچھا دوست بن جائے گا. اور نہ بھی بنے تب بھی ایٹ لیسٹ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ سے جو نقصان ہونے والا معاملہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ تو ایڈریس ہو جائے گا. اللہ پر توکل کریں اور سمجھیں کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے. بعض رشتے تو ایسے ہیں جن سے آپ جان چھڑا ہی نہیں سکتے، بیوی، بچے، ماں باپ، اور بسا اوقات ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ میں کامیاب آپ اسی صورت میں ہوں گے جب آپ صبر کریں گے. اگر ہر چیز ہیپی ہیپی چلے تو پھر آپ کا تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے. تو اس لیے صبر و استقامت سے زندگی گزاریں جی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور آپ اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دیں کہ اس تکلیف میں جب میں صبر کروں گا اس کا اجر مجھے میرا رب دے گا، پھر آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا. ورنہ حقیقت بات ہے کہ جب بندہ ڈومیننٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس کا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اس کو آخری درجے تک سزا دوں، چاہے وہ کسی آفس کے اندر ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنی تکلیف کا اظہار اس اعتبار سے کر لیں کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی جواب دینا ہے تو قرآن اجازت دیتا ہے آپ اسی لیول کا اسے جواب دے سکتے ہیں. زیادتی والا معاملہ نہ کریں. لیکن اگر اس میں بھی خدشہ ہے آپ کو کہ اس سے بھی نقصان ہوگا تو پھر آپ صبر ہی کر لیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے دن اجر مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا ہم ہسپتال وغیرہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں. یہ جو حنفیوں نے اصول بنایا نا کہ آپ نے تملیک والا معاملہ کرنا ہے، کسی خاص بندے کو مالک بنائیں گے تو زکوٰۃ لگے گی ادروائز نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. سورہ توبہ میں 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں آیت نمبر 60 کے اندر.
اس میں فی سبیل اللہ والی جو مد ہے اس میں ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس حوالے سے. تو آپ ہاسپٹل کو بھی دے سکتے ہیں. اس میں کسی خاص بندے کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال کامن تھا، وہاں پہ سارا مال جمع ہوتا تھا، اسی میں سے سب کچھ ہوتا تھا. فوجیوں کی تنخواہیں بھی جاتی تھیں، مسجدیں تعمیر ہوتی تھیں، تو اسی میں سے یہ سارے معاملات، اتنی تفریق نہیں ہوا کرتی تھی. لہٰذا یہ حنفیوں کا صرف مسئلہ ہے، باقی ائمہ تو قائل ہیں اس کے، اور قرآن بالکل واضح ہے اپنے مقدمے میں. کیا ہم احرام باندھ کر مسجد عائشہ جا سکتے ہیں؟ آپ ویسے جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں احرام باندھ کے، لیکن اگر آپ نے حج اور عمرہ کر لیا اور یہ بار بار مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ دوبارہ سے احرام باندھتے ہیں تو یہ تو بدعت ہے سب کے نزدیک. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں. ویسے آپ شوق سے جائیں. آپ نے احرام، اگر مکے کے رہنے والے ہیں تو آپ احرام باندھ کے مسجد عائشہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، ہوٹل سے جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں. لیکن یہ جو بار بار عمرہ والا چکر ہے وہ بالکل غلط ہے. ایک سفر میں ایک حج اور ایک عمرہ ہی ہو سکتا ہے، بار بار والا چکر نہیں، جب تک کوئی بندہ میقات سے باہر نہ نکل جائے. کیا میں حج سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں عمرہ کر سکتا ہوں؟ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں جی. حج تمتع والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد حج کرتے ہیں. باقی صرف عمرہ کرنا، حج کو چھوڑ دینا، تو اس کے حوالے سے تو کوئی ایسی چیز ہمارے علم میں نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ حج اور عمرے کو جمع ہی کریں، لادہ سے عمرے والا معاملہ نہ ہی کریں. میں سیلون کا کام کرتی ہوں، آئی بروز تو نہیں بناتے کسی کے لیے، لیکن کیا بالوں کا جوڑا، ایکسٹینشن اور ایسے ہیئر سٹائل بنانا جو سر کو ڈومیننٹ دکھائیں؟ اگر تو جوڑا ایسا ہے کہ جو مصنوعی طور پہ بنایا گیا وہ تو درست ہے، لیکن انسانی بالوں کا جوڑا بنانا وہ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے منع فرمایا، وہ احادیث رپورٹ ہوئی ہوئی ہے. اب رہا وہ ایسا ہیئر سٹائل بنانا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے لیول کا ایسا جوڑا جو باہر سے نظر ہے، ظاہر ہے وہ غلط ہے. اور اس قسم کی جو حرکتیں عورتیں کرتی ہیں پبلکلی، تو ان کا وبال تو انہی پہ ہوگا. اگر آپ نے کوئی اس قسم کا بنایا تو آپ تو یہی نیت کریں کہ وہ اپنے خاوند کے لیے کر رہی ہے زینت. اس لیول پہ باریکیوں میں پڑھنا شروع ہو گئے تو پھر تو آپ یہ والا پارلر کا کام چلا بیٹھے. تو جس حد تک آپ اوائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی اجتہاد ہی اس پہ آپ نے کرنا ہوگا. ہم نے تو عذر ثانی رکھنا ہے. کوئی عورت اگر میک اپ کرنے کے لیے آئی ہے تو آپ یہی اس کے بارے میں عذر ثانی رکھیں کہ اپنے خاوند کے لیے کر رہی ہے، وہ نامحرم کے لیے نہیں کر رہی. اگرچہ اس نے کسی شادی پہ بھی جانا ہو تو آپ اس شادی پہ اس کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ وہاں پہ اسی حالت میں ہے. تو اتنی باریکی میں ولا تجسسوا، تجسس سے بچیں ورنہ آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. مسجد میں دوسری جماعت کرانے کا کیا حکم ہے اگر جماعت سے دیر ہو جائے؟ سنت ہے صحابہ کرام کی. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں موجود ہے. نبی الاسلام مسجد میں تھے، ایک شخص لیٹ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قربانی کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھائے گا، تم اس کے پیچھے نفل نیت کر لو تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے. یہ اصل ہے. اس میں ضد صرف دیوبندیوں نے کی ہوئی ہے. بریلوی بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں، اہل حدیث بھی قائل ہیں، دیوبندی بھی رائٹ کی حد تک قائل ہیں. اور اگر ان سے پوچھے دلیل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ علماء نے منع کیا ہے. دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے دوسری جماعت کو غلط کہنے کی. دوسری جماعت کے اوپر امت کا اتفاق ہے. سعودی عرب میں آپ چلے جائیں، 2 نہیں 20 جماعتیں ہوتی ہیں. حرمین میں 20 جماعتیں ہوتی ہیں. جو کوئی لیٹ آتے ہیں وہ جماعت کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھتے. یہاں پہ انہوں نے خام خواہ ایک ضد لگائی ہوئی ہے. وہ بھی ایک چھوٹے سے طبقے نے دیوبند کے. اہل حدیث قائل ہیں، بریلوی قائل ہیں، شیعہ قائل ہیں. اگر کوئی شخص زندگی بھر شادی نہ کرے اور سنگل رہے تو کیا گناہگار ہوگا؟ گناہگار تو نہیں ہوگا جب تک کہ گناہ کے کام نہ شروع کرتے. گناہ گاری والا فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن نبی اسلام نے عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے شادی کا حکم دیا ہے. قرآن نے بہرحال اجازت دی ہے اس حوالے سے کہ سورہ النور میں آئے کہ جو لوگ اپنی وسعت نہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر سک رہے تو انہیں چاہیے وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. تو اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ اگر کسی کے حالات اور واقعات اجازت نہیں دیتے اور وہ شادی نہیں کرتا تو اپنے آپ کو پاک دامن رکھے. لیکن بہتر یہی ہے اور اسی کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ نے نکاح والا معاملہ کرنا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو. نکاح کرنا تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اس طریقے سے بخاری مسلم حدیث ہے جو 3 اصحاب آئے تھے اور ان میں سے ایک نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں امہات المومنین سے گفتگو کرتے ہوئے. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھا کروں گا. چلے گئے تو نبی الاسلام کو بعد میں بتایا گیا تو آپ نے ان کو بلا کے بڑی سختی سے ڈانٹا. آپ نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ
اللہ کا خوف رکھتے ہو کیا؟ اللہ کی قسم سب سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. میں نماز پڑھتا بھی ہوں رات کو, نیند بھی پوری کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور نکاح میری سنت ہے. میں نے اتنے نکاح کیے ہیں, جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی. تو اگر سب نے اس قسم کے طریقے کو اڈاپٹ کیا ہوتا تو آج ہم دنیا میں موجود نہ ہوتے. ہمارا دنیا میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے اور ایک شادی شدہ لائف گزاری ہے. یہی بہتر ہے, یہی ایک ڈائریکشن والی لائف ہے. ادروائز تو ایک کٹی پتنگ کی مانند ہے زندگی اگر آپ شادی نہیں کرتے. بہرحال کوئی حرام والا فتویٰ نہیں جیسا پبلک میں مشہور ہے, جس کی شادی نہ ہوئی ہو اس کا جنازہ نہیں ہوتا. یہ بڑا پتہ نہیں یہ جنازے والا معاملہ کہاں سے نکال دیا ہے لوگوں نے. جنگ کے دوران دوسرے ملک میں ہجرت کر سکتے ہیں کہ ایسا کرنا گناہ یا منافقت کا عمل تو نہیں؟ نہیں, آپ کا رائٹ ہے, کر سکتے ہیں. جو میدان جنگ سے بھاگنے والا معاملہ ہے نا, وہ اس کے لیے جو فوجی کے طور پر لڑ رہا ہو, وہ قرآن میں وعید آئی ہے کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے جو بندہ میدان جنگ سے بھاگتا ہے. لیکن جو شہری کے طور پہ رہ رہا ہے اس کا کسی دوسرے ملک میں چلے جانا وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا معاملہ نہیں ہے. وہ آپ کا رائٹ ہے, جا سکتے ہیں. کیا اسلام میں موت کے بعد اپنے آرگنز ڈونیٹ کرنا جائز ہے؟ ہاں, کر سکتے ہیں آپ. اجتہاداً اس کی اجازت موجود ہے. میڈیکل سائنس نے بھی ترقی اسی وجہ سے کی ہے کہ لوگوں نے اپنے لیول کے اوپر قربانیاں دی ہیں, اور آج بیماریوں کا علاج بھی اسی وجہ سے دریافت ہوا ہے کہ لاشوں کے اوپر تجربات ہوئے, ہمیں پتہ چلا کہ ہڈیوں کے جوڑ کس طریقے سے ہوتے ہیں. اب خیر سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہمارے پاس ماڈل موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اس میں تو چلیں گنجائش ہے, لیکن یہاں پر آنکھ کا متبادل ابھی تک نہیں بنا. تو اگر کوئی شخص اپنی آنکھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, جنرل نہیں, اسپیسیفکلی اسے پتا ہو کہ یہ اس طریقے سے, تو وہ کر سکتا ہے. اجتہاداً یہ درست ہے. اس پہ میری ویڈیو الگ سے ریکارڈ ہے. دل سے سستی اور گناہوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ. قرآن ترجمے سے پڑھیں, پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو ترجمے کے ساتھ سن لیں. دوسرا, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. پریکٹیکلی مل جائے تو ٹھیک ہے, ادروائز ویڈیوز کے ذریعے اچھے لوگوں کی گفتگو سنیں, اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو انشاءاللہ سستی دور ہو جائے گی. میں نے اپنے 10 ماہ کے بچے کو کھو دیا اور اس آزمائش نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا. جب اللہ لوگوں کو ایسی مشکلات سے آزماتا ہے تو اس کا ان کے لیے روحانی طور پر کیا مطلب ہے؟ دیکھیں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. ایک تو تکلیف اس اعتبار سے آتی ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع لائیں, اور ایک تکلیف اس اعتبار سے آتی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہوں. سورۃ النساء میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص بھی کوئی عمل کرے گا تو وہ اس کا بدلہ پا لے گا, اچھا یا برا, تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون شخص ہوگا جو برا عمل نہ کرتا ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی دکھ, درد, تکلیف یا اندیشہ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ جو تکلیفیں ہیں یہ گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بھی بنتی ہے, اللہ کی طرف پلٹنے کا بھی, گناہوں کی توبہ کا سبب بھی بنتی ہے, اور امتحان بھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے تمہیں بھوک سے, خوف سے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. اس اعتبار سے بھی یہ یعنی آزمائش دی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ سے گزارے اور وہ ثابت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ایسی تکلیف دیتا ہے تاکہ اسے آخرت کی تکلیف سے بچا لیا جائے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صبر نصیب ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا یاد کر لیں, صحیح مسلم کی. نبی الاسلام نے فرمایا جو بھی یہ تکلیف میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. حقوق کے اعتبار سے ماں باپ کا حق سب سے زیادہ مانا جاتا ہے جبکہ بیوی کو اس طرح ترجیح نہیں دی جاتی. ہم ایسا کیا کریں جس سے معاملات دونوں طرف بیلنس رہے, خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں؟ میرے بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کا حق زیادہ ہونے کا مطلب آپ نے یہ کیسے نکال لیا کہ آپ نے اپنے بچوں کے حقوق پورے نہیں کرنے, بیوی کے حقوق پورے نہیں کرنے, اور دونوں کا اگر کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہے تو آپ نے انصاف کا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک سائڈ کے اوپر ہو جانا ہے, اور یہ آپ کی آزمائش بھی ہے. بیلنس کسی صورت نہیں ہو سکتا کیونکہ
آپ تو بیلنس کر رہے ہیں، لیکن وہ جو دو پارٹیاں ہیں، یعنی بیوی بچے ورسز ماں باپ یا بیوی ورسز ماں باپ، وہ تو نہیں مانیں گے. وہ تو آپ کی وہ غلطیاں بھی اب ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں گے جو آپ کی شادی سے پہلے ان کو غلطی نظر ہی نہیں آتی تھی، بلکہ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمزوری موجود ہے. یعنی اگر آپ پہلے گھر میں کوئی ایک چھلی اٹھا کے لاتے تھے کھانے کے لیے تو ماں باپ نے کبھی آپ سے گلا شکوہ بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے لیے نہیں لے کے آئے. لیکن شادی کے بعد خدا نہ خواستہ آپ دو چھلیاں لے آئے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی بیوی کے لیے، تو وہ پھر شادی سے پہلے کے بھی سارے واقعات ان کو ایک ایک کر کے یاد آنا شروع ہو جائیں گے. ظاہر شیطان پیچھے بیٹھا ہوا ہے نا لڑائی ڈلوانے کے لیے میاں بیوی میں. تو میرا خیال ہے اس میں ماں باپ کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو اسپیس دیں کہ بھئی ہم نے اپنی زندگی گزار لی، آپ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. آپ جو کچھ اپنی بیٹی کے حق میں چاہتے ہیں نا کہ اس کا ہسبینڈ یہ اس کے ساتھ کرے، بس وہی کچھ آپ اپنے بہو کے حق میں بھی قبول کر لیں کہ میرے بیٹے کو بھی اس طرح میری بہو کی خدمت کرنی چاہیے. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ سے بڑا کوئی منافق انسان نہیں ہے کہ جو کرائٹیریا آپ نے اپنے لیے پسند کیا وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کر رہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. حدیث بھی اس کو سپورٹیو مل گئی ہے. میں لاہور میں ان ڈرائیو پر ٹیکسی چلاتا ہوں. اس کا کریک ورژن مارکیٹ میں دستیاب ہے جس سے رائڈ پہلے ملتی ہے. کیا میں نارمل ورژن استعمال کروں؟ یار یہ اس قسم کی الٹی حرکتیں کر کے مجھ سے کیوں آپ پوچھتے ہیں؟ آپ غلط کر رہے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو جائے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. یہ تو یقیناً آپ غلط کام کر رہے ہیں، مجھے کیوں گواہ کر رہے ہیں اس کام پہ. نماز پڑھتے وقت وسوسے آتے ہیں، اس کا کیا کریں؟ نماز میں دل کیسے لگائیں؟ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے جی، اور بیک وقت اگر آپ اس کی پروننسیشن اور ترجمے پہ توجہ دیں گے تو تیسرا خیال دماغ میں بہت کم آئے گا، اور اگر ادھر ادھر خیال جائے تو دوبارہ سے واپس آ جائے. اس طریقے سے آپ کرتے رہیں. نماز بہرحال آپ نے پڑھنی ہے، وسوسے آئیں خیال ادھر ادھر جائے نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. اسی لیے نماز کے فرائض میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا داخل نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن آپ کو کہیں کسی فقیہ کا، عالم کا قول، کوئی تابعی کا قول، کسی صحابی کا قول، کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ اگر آپ کی توجہ دوسری طرف چلی گئی تو اینڈ پہ آپ سجدہ صاحب کر لیں یا نماز ہی دوبارہ پڑھیں. نہیں، ہمیشہ فزیکل جو کمزوریاں ان کے اوپر سجدہ صاحب آتا ہے، یا نماز کی کمزوری کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کا سجدہ جو ہے وہ تیزی سے آپ نے کیا، ٹھونگے مار کے کیا تو یہ سجدہ سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. قوما صحیح طریقے سے نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. توجہ کا معاملہ کہیں پہ ذکر نہیں ہوا، لہذا اس کو ڈیوٹی سمجھ کے آپ کرتے رہیں. کیا میں اپنے فوت شدہ والد کے نام کی قربانی کر سکتا ہوں؟ فوت شدگان کی طرف سے صرف صدقہ اور خیرات ہوتا ہے. اس حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ کمزور ہیں. مضبوط چیز یہی ہے کہ زندہ بدوں نے قربانی کرنی ہے. رہا آپ کے ماں باپ کا معاملہ تو آپ کے ہر عمل کا ثواب آٹومیٹکلی آپ کے ماں باپ کو مل رہا ہے، خواہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہے، کیونکہ آپ اپنے ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے. اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ریکارڈ ہے. تو میت کی طرف سے صرف صدقہ اور خیرات ہوگا، یا حج بدل یا عمرہ بدل ہو سکتا ہے. قربانی والا معاملہ ثابت نہیں ہے. ولیمہ کی دعوت میں آنے والے مہمانوں سے پیسے لینے چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں تو ضرور لیں، وہ گفٹ کے طور پہ. باقی یہ کہنا کہ یہ پیسے دے گا تو میں کھانا کھولوں گا اس کے لیے، تو یہ تو غلط ہے. ہاں. دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں؟ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا ایک بہترین موقع ہے. اسی طریقے سے جب آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تیز بارش کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور رات کا آخری پہر جو بخاری مسلم میں ہے کہ 1/3 رات جب رہ جاتی ہے، یعنی فجر داخل ہونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے کہہ لیں، تو وہ پورے کا پورا پورشن جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رحمت کا سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں. باقی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی آپ کو مل جائے گا. ہاں، ذہن میں رکھیے گا دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے یا جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، یا اس کے بدلے بہتر نعم البدل ملے گا، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو سٹور کر دے گا قیامت کے دن کے لیے اور آپ
کو اس کے بدلے نیکیاں مل جائیں گی۔ وہ لوگ جو اپنی فاؤنڈیشن یا ادارے چلاتے ہیں اور خود بھی مالدار ہوتے ہیں، پھر بھی عوام سے چندہ یا ڈونیشن مانگ سکتے ہیں، جی مانگ سکتے ہیں، اپنے اوپر نہ لگائیں، عوام پہ لگائیں۔ اور بس اوقات اس لیے بھی مانگنا پڑتا ہے کہ ان کے جو خرچے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک خاص حد تک تو وہ افورڈ کر لیتے ہیں، اس سے بڑا خرچہ جو ظاہر چندوں کے ذریعے انہوں نے افورڈ کرنا ہے نا۔ بیٹیوں کو پردہ کب سے شروع کروانا چاہیے؟ کوشش کریں کہ میٹرک کے قریب وہ پردہ شروع کر دیں، اور حجاب والا معاملہ اسی وقت اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ ان کو بعد میں آسانی ہو جائے۔ ویسے تو بالغ ہوتے ہی پردے والا معاملہ ہو جانا چاہیے۔ اگر بچیاں ایسی جگہ پہ پڑھ رہی ہیں جہاں پہ صرف بچیاں پڑھ رہی ہیں تو چلے وہاں پہ کوئی تھوڑا بہت ریلیکسیشن والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جیسے بچیاں جو ہے وہ بڑی عمر کو پہنچے، ایٹ لیسٹ اپنے سر کے بال ڈھانپنا شروع کر دیں۔ چہرے کے نقاب تک پہنچنا تو ایک مشکل کام ہے، چلے ایٹ لیسٹ یہاں سے تو اس لیول سے تو ان کا پردہ والا معاملہ سٹارٹ کریں۔ ایکسیڈنٹ میں ہونے والی شہادت کی موت کہلائے گی؟ ظاہر حادثاتی موت ہے، بشرطے کہ وہ کوئی الٹے کام کے لیے نہ جا رہا ہو، یا وہ ویلنگ نہ کر رہا ہو کہ خود بھی مرا کسی اور کو بھی مار دیا، وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ ادروائز ظاہر ہے کہ اس طریقے سے جو اچانک موت ہے وہ کسی درجے میں شہادت کی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 طرح کے شہید ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے جہاد کرتے ہوئے، طاعون کے مرض میں مرنے والا، پیٹ درد سے مرنے والا، اسی طریقے سے کسی دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا، اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا۔ یہ 5 ہیں۔ اور سنن نسائی میں، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آگ میں جل کے مرنے والا بھی شہید ہے، اور وہ عورت جو پریگنینسی کے دوران، ڈلیوری کے دوران مر جاتی ہے وہ بھی شہید لکھی جائے گی۔ تو اس سے یہی لگتا ہے کہ جو حادثاتی موت ہے وہ شہادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ باقی اور جگہ بھی روایتیں موجود ہیں۔ ہمارے جو استاد ہیں غلام سو سعیدی صاحب، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں 40 سے زیادہ اموات جو ہیں مختلف قسم کی، ان کو اکٹھا کیا ہے مختلف احادیث سے کہ جو شہادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ میں ایک اڈاپٹڈ بچے کی حیثیت سے پرورش پا چکا ہوں۔ میرے سرپرست نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جائیداد مجھے اور ان کے بیٹے میں برابر تقسیم کی جائے۔ میرے بھائی نے وصیت چھپا لی، عدالت میں ثابت کر دیا کہ میں اڈاپٹڈ ہوں۔ اسلامی اصولوں کے مطابق کیا مجھے اب بھی حصہ ملنا چاہیے؟ جی حصہ تو ملنا چاہیے، اسلام کے اصول کے مطابق وصیت پہ تو عمل کرنا ہوگا، اور جو نہیں کر رہے وہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ اگر وصیت آپ کے پاس قانوناً آ چکی ہے تو آپ کورٹ کا راستہ اختیار کریں، شرعی اعتبار سے آپ کا حصہ بنتا ہے چونکہ آپ کے لیے وصیت ہو چکی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کے نام پر کچھ پیسے منت مانے تھے، کیا میں ان پیسوں کو ملا کر قربانی کا جانور لا سکتا ہوں؟ نہ جی نہ، منت تو پورا کرنا واجب ہے، جو آپ نے مانی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے، بالکل کلیئر کٹ۔ تو قربانی کا جانور والا معاملہ الگ سے ہے، وہ آپ جو کر رہے ہیں، منت آپ نے پوری کرنی ہے۔ قربانی سے پہلے بزرگوں سے کہنا کہ وہ چھری پر ہاتھ رکھیں احترام کے لیے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ کلچرل چیز ہے جی، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا۔ جس چیز سے فرق پڑنا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے حکم دیا کہ قربانی سے پہلے چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ بسا اوقات یہ ایسے اناڑی قسم کے کسائی آتے ہیں کہ تکلیف میں ڈال دیتے ہیں جانور کو، تو ایسے لوگوں سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ آپ نے کوئی ایسی چھری استعمال نہیں کرنی، اور اگر تم نے ایسی چھری استعمال کی تو پھر معاوضہ تمہیں نہیں ملے گا یہاں سے، یہ ذہن میں رکھنا۔ پھر وہ اس معاملے میں کانشیس ہوں گے اور وہ چھری تیز کر کے جانور کو ذبح کریں گے۔ میری بہن کا شوہر ہر قسم کی برائی، شراب، جوا وغیرہ میں مبتلا ہے اور دین سے بہت دور ہے، تو میری بہن اس معاملے میں کیا کرے؟ کیا کرے جی؟ روئے اس کے سامنے، اس کو اپنے بستر سے الگ کرے، اس کے ماں باپ کو انوالو کرے، یہی کچھ کر سکتی ہے جی، اور کیا کرے؟ اور دعا بھی کرے، بڑوں کو انوالو کرے، اور اگر اس کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر خلا کا راستہ تو موجود ہے، کورٹ کے ذریعے خلا لے لے۔ مسجد میں چھوٹے بچے شرارتیں کرتے ہیں لیکن بزرگ لوگ بچوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے ہیں، اس معاملے میں دین کی ہدایات کیا ہے؟ دین کی ہدایات تو یہ ہے کہ نبی الاسلام نے، بخاری مسلم میں ہے کہ اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنی گود میں اٹھا کے جماعت سے نماز پڑھی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے سائڈ پہ اس کو بٹھا دیتے تھے، اور جب آپ قیام میں جانے لگتے تو اس کو دوبارہ سے اٹھا لیتے۔ اس سے حنفیوں کا وہ مسئلہ باطل ہو گیا جو کہتے ہیں کہ جی 2 ہاتھ سے کوئی کام کر لیا تو نماز ہی آپ کی فارغ ہوگی۔ تو یقیناً نبی الاسلام جب بچی کو اٹھاتے ہیں تو ایک ہاتھ سے تو نہیں اٹھائیں گے، وہ تو ہاتھ ہی اس کا اتر جائے گا۔ تو وہ تو اتنے پھول کی طرح بچے ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام دونوں ہاتھوں سے ہی اس کو اٹھاتے تھے، اور نماز میں اس حالت میں آپ جماعت بھی کرواتے تھے۔ تو
یہ بچوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ ماں باپ کا بھی کام ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو جب نماز کے لیے ساتھ لے کے جائیں تو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور صف کی ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں تاکہ صف کا ٹوٹنا لازم نہ ہے، رائٹ ایکسٹریم پہ یا لیفٹ ایکسٹریم پہ۔ ویسے درمیان میں بھی کوئی کھڑا کر لے چھوٹے بچے کو اس اعتبار سے کہ وہ گم نہ جائے تو جائز ہے۔ اگر سمجھدار بچے ہیں تو ان کی تو صف علیحدہ ہونی چاہیے، حدیث میں تو ان کی صف علیحدہ سے آئی ہے، بچوں کی اور عورتوں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہے؟ کیا وہ اب تک زندہ ہیں؟ دیکھیں، جو صوفیاء کو خضر ملتے ہیں وہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے خضر ہیں۔ جس خضر کا ذکر بخاری مسلم میں موجود ہے اور قرآن میں بغیر نام کے ان کا ذکر ہے سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ عین ممکن ہے وہ فرشتوں کے پیغمبر ہوں، بہرحال وہ ہے پیغمبر تھے، کیونکہ پیغمبر ہی پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ لکھیں، ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے اور کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے وہ ویڈیو تفصیل کے ساتھ۔ میں ایک ٹیلر ہوں اور کارخانے میں کام کرتا ہوں۔ ہماری فیلڈ میں 90% لوگ سارا دن گالیاں اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤں تو بھی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ خاموشی اختیار کریں جی، اس اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے کسی اس قسم کے مذاق میں آپ شریک نہ ہو، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کو اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ اسے گناہ کا کام سمجھتے ہیں۔ یہی حال ڈرائیورز کا بھی ہے، ان میں بھی بہت زیادہ گالی گلوچ والا معاملہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے جی، ہمیں بھی ہدایت دے۔ کیا شوہر کے بھتیجے اور بھانجے محرم ہیں؟ عدت میں ان سے پردہ کرنا چاہیے؟ عدت ہو غیر عدت ہو، جن سے پردہ ہے ان سے پردہ ہے، جن سے پردہ نہیں ہے ان سے پردہ نہیں ہے۔ عدت کے ساتھ پردے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدت تو یہ ہے کہ آپ نے اگر سوگ کر رہے ہیں خامند کے مرنے کے اوپر کوئی عورت، تو وہ اس میں کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی۔ شوہر کے بھتیجے اور بھانجے وہ آپ کے لیے نامحرم ہی ہیں، تو وہ پردے والا معاملہ ان سے ہے۔ آپ کے اپنے بھتیجے اور بھانجے جو ہیں وہ قرآن میں آیا سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ آپ کے محرم رشتے ہیں، ان سے آپ کے پردے والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جو محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں ان میں بھتیجوں کا بھانجوں کا ذکر موجود ہے، لیکن وہ آپ کے اپنے خامند کے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ کے لیے نامحرم ہے، آپ نے ان سے پردہ کرنا ہے۔ اور اگر ایج ڈفرنس بہت زیادہ ہے تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ چاہیں تو پردہ اپنا ختم بھی کر سکتی ہیں۔ بہت بوڑھی عورتیں، ایسی بوڑھی عورتیں نہ ہوں کہ وہ بوڑھی عمر میں بھی اتنا زیادہ میک اپ کرتی ہوں کہ وہ جوان نظر آنے کی کوشش کریں، تو اس طرح کی عورتوں کا جو پردے والا معاملہ ہے وہ تو اسی طریقے سے پھر جاری رہے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو گھنٹی کی طرح آواز آتی تھی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ فرشتوں کو گھنٹی کی آواز پسند نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام کو جب وحی کے نزول کا وقت آتا تھا تو گھنٹی کی سی آواز آتی تھی، ایگزیکٹلی گھنٹی کی سی نہیں کہ گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہو، ایسی بات نہیں تھی۔ باقی جو مسلم شریف میں فرشتوں کو گھنٹی کی آواز ناپسند ہے، یہ 2-3 حدیثیں اکٹھی ہیں، ان کو آپ جمع کریں، خصوصاً اس میں جو اینڈ والی حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی بانسری ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے ایک طریق کے اندر کہ مشرکین عرب اپنے جانوروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ڈوری ڈالا کرتے تھے، جس طرح تعویذ دھاگوں والا معاملہ ہے نا، اور اس کے ساتھ وہ گھنٹی جو ہے وہ بندھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ اس ڈوری کے ساتھ ذکر ہے، اور اس کو سپورٹو صحیح بخاری میں جب یہ حدیث آئی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے ڈوری جو لٹکائی جاتی ہے اونٹوں کے گلے میں، اس کو اتارنے کا حکم دے دیا، تو اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے ڈالا ہے کہ گھنٹی یا ڈوری ڈالنا اس کی ممانعت، حالانکہ بخاری کی اس حدیث میں گھنٹی کا ذکر نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں جہاں گھنٹی کا ذکر ہے، امام بخاری اس گھنٹی کو سمجھتے تھے کہ اس ڈوری کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ویسے اگر گھنٹی لٹکی ہوئی ہے کسی جانور کے گلے میں یا پاؤں میں، جو اس کے وہ گھنگرو ٹائپ باندھے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ والا شرعی حکم نہیں لگتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی ایسا عقیدہ نہ جڑا ہو۔ یہی محدثین کا فہم ہے اس حوالے سے، واللہ اعلم۔ کیا قربانی کے جانور میں حصے پورے کرنا ضروری ہے؟ کیا حصے پورے کیے بغیر بھی قربانی ہو جاتی ہے؟ یہ پبلک میں مشہور ہے کہ 7 حصے ہونے چاہیے، بھئی 7 زیادہ سے زیادہ ہیں گائے میں، اور اونٹ میں تو جامع ترمذی میں آیا 10 تک کی اجازت دی ہے نبی علیہ السلام نے۔ مسلم شریف میں آیا کہ عمرے کے موقع کے اوپر
حج کے موقع پر نبی اسلام نے گائے اور اونٹ دونوں میں 7 لوگوں کو شریک کیا. اس کی تطبیق یہ ہے کہ حج کے موقع پر اونٹ میں 7 حصے ہی ہوں گے اور قربانی کے موقع پر 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے. گائے میں بہرحال ہر صورت 7 حصے ہی ہوں گے. 7 زیادہ سے زیادہ ہیں. 5 بندے بھی مل کے گائے کر سکتے ہیں, 3 بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 بندے اگر شامل ہوئے ہیں تو آپ نے پہلے اس کے 7 حصے کرنے ہیں, پھر ان 5 بندوں کو دینے ہیں, اور جو باقی 2 حصے ہیں ان کے پھر وہ 5 کرتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں. ابھی خام اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. کان ایسے ہی پکڑ رہے ہیں تو آپ سیدھے طریقے سے پکڑ لیں, پہلے ہی اس کے 5 حصے کر لیں. وہ کہتے ہیں نہیں 7 حصوں کا ذکر, اور 7 زیادہ سے زیادہ ہیں. اکیلا بندہ بھی پوری گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے گائے دے سکتے ہیں, آدھا آدھا گوشت رکھ لیں. یہ کیا کرتے ہیں, وہ 2 بندے جب قربانی دیں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کے 7 حصے کریں گے, 2 یہ لے جائیں گے, اور باقی جو 5 حصے بچیں گے نا اس کے پھر 2 حصے آپ کریں گے, ایک اس کا اس کو دے دیں گے, ایک حصہ اس کو دے دیں گے. تو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تماشا لگایا ہوا ہے, چلے جی دل بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. اسلام میں لوڑیوں کے ساتھ جنسی تعلقات جائز ہے, اس بات کو لے کر ملحد بہت اعتراض کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں. آپ وضاحت فرما دیں. ہم نے بڑی دفعہ وضاحت کی ہے کہ ملحدین کے ساتھ ہمارا یہ جھگڑا ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ ان کا آپ حل کر دیں, ان کو کہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں نا وہی حکم اسلام کا ہم مان لیتے ہیں, آگے چلیں. اس کو کرنے یا نہ کرنے سے انہوں نے خدا کو نہیں ماننا. اصل سوال یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد ول آف گاڈ کا معاملہ ہے. ایتھیس سے متعلق 10 کوسچنز میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا حجر اسود کو چومنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی اس طرح کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. البتہ حجر اسود آپ کے ایمان کی گواہی دے گا قیامت والے دن, یہ روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. میرے ابو کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی, میں ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا, اور اللہ سے جو میرا تعلق تھا وہ بہت کمزور ہو گیا, برائے مہربانی رہنمائی کر دیں. واہ جی, اللہ سے تو آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا. اب مجھے بتائیں, یہ تعلق کمزور ہونے سے کیا آپ کے والد آپ کو واپس مل جائیں گے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں. یعنی جب میری دادی ماں فوت ہوئی, اب آلموسٹ کوئی 2.5 مہینے ہونے والے ہیں, مجھے پتا ہے کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں. کوئی دن ایسا نہیں کہ میں انہیں یاد نہ کرتا ہوں, ان کے لیے دعا نہ کرتا ہوں. کئی دفعہ قبرستان بھی جا چکا ہوں. لیکن کیا اب ہم اللہ تعالیٰ سے بگاڑ لیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہی ذریعہ ہے ہمیں اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے ملانے کا آخرت کی زندگی میں. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کی آخرت کی بہتری کے لیے, قبر کی منازل کی آسانی کے لیے, حشر کی تکلیف دور کرنے کے لیے دعا کریں, اپنے لیے بھی ان کے حق میں بھی, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو اکٹھا کر دے. قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ماں باپ کو, ان کے بیوی بچوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے گا جنت میں. ایون اگر ان کے رشتہ دار نچلے درجے میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت افزائی کے لیے ان کو اوپر والے درجے میں لے آئے گا, ان کے ساتھ جمع کر دے گا. تو یہ جو آپ کے والد کی بچھڑنے کی تکلیف ہے, اس کا خاتمہ اسی صورت میں ہے کہ ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, تو وہاں ملاقات ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. مرتے ہی ملاقات ہو جائے گی. آپ ذرا اندازہ کریں سیدہ فاطمہ کی تکلیف کا, کہ نبی اسلام ان سے کہہ رہے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو اس پہ انہوں نے رونا شروع کر دیا, کان میں بات کی. امہات المومنین وہاں بیٹھی تھی, ان کے سامنے آپ نہیں کرنا چاہتے تھے. ظاہر ہے بیویوں کا تو معاملہ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. عورت تو پھر بھی اپنے خاوند کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہے, تو بیوی کے لیے تو بڑا مشکل ہے بغیر خاوند کے زندگی گزارنا. بیٹی تو ظاہر ایک عورت تھی, ان کے خاوند بھی موجود تھے, تو ان کو برداشت کرنا زیادہ آسان تھا. بہرحال پھر بھی وہ رو پڑی. ظاہر ہے ایک تکلیف دہ چیز تھی, لاڈلی بیٹی تھی, اور پھر نبی الاسلام کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا اس کے تو کیا کہنے. پھر نبی الاسلام نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ ہنس پڑی, اور یہ کہا تھا کہ عنقریب میرے اہل البیت میں سب سے پہلے میرے دنیا سے جانے کے بعد تم مجھے آ کر ملو گی, اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس پہ وہ مسکرا پڑی. یعنی نبی الاسلام نے بتا دیا کہ مرتے ہی انسان اپنے رشتہ داروں سے مل لیتا ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا. سیدہ عائشہ نے پوچھا, اس وقت سیدہ فاطمہ نے نہیں ان کو بتایا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. پھر حضور کی وفات کے بعد جب پوچھا تو پھر انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں, اور پھر انہوں نے وہ پورا واقعہ بتایا کہ نبی اسلام کی وفات کی خبر اس میں تھی. اس لیے میں نے نبی اسلام کے راز کو اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. ظاہر ہے بیویوں کے لیے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہو جانا تھا. قرآن پاک میں بار بار آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیوں ہے, جبکہ یہ بات ایک دفعہ ہی کافی تھی؟ مزید کچھ اور سائنسی حقائق بھی بتائے جا سکتے تھے. بار بار زمین و آسمان کی پیدائش
میرے بھائی زمین و آسمان کی پیدائش تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو واٹر سائیکل بیان کر دیا ہے, سبزے کا اگنا بیان کر دیا ہے, اس کو بار بار بیان کیا ہے, یہ ایک چیز ہی کافی ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. باقی سائنسی حقائق کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ہر معجزے کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے, ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ورنہ انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر ہم ایسی زمین کے باشندے ہوں جہاں ہم نے یہ چیز آبزرو نہ کی ہو تو ہم تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور روزانہ لاکھوں سپیشیز ایسی ہیں کہ جن کی ریپروڈکشن کا سلسلہ جاری ہے, خواہ وہ نباتات کی ہوں, حیوانات کی ہوں, انڈوں کے ذریعے, بیج کے ذریعے, اور اسی طریقے سے سپرمز کے ذریعے. اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. زمین و آسمان کی تخلیق, چونکہ ہم اس سے ریلیٹڈ تھے, زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. جب قرآن میں یہ ذکر ہو تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے. زہریلے والدین کے بارے میں اسلامی احکام کیا ہیں؟ زیادہ حفاظتی, مائکرو مینجمنٹ اور شفاق والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ آقا غلام کا تعلق قائم کرتے ہیں, ہر لمحے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کو جی عقل دے. اس سے انہوں نے اپنی اولاد کی کوئی تربیت کرنے والا معاملہ نہیں کیا, الٹا خود بھی انزائٹی کا شکار ہوں گے, اولاد کا بھی مینٹل ماڈل بدل دیں گے. بچوں کو سپیس دیں. اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں اتنی سپیس نہیں دی ہے, ایٹ لیسٹ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سپیس دیں. اور آج کے اس ماڈرن دور میں تو آپ بچوں کو سپیس دیے بغیر وقت گزار ہی نہیں سکتے, الٹا آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. اس اعتبار سے کہ بچے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں آپ کے مقابلے میں. آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں دوستوں کی طرح, ان کی بات سنیں, اپنی مرضی تھوپنے کی بجائے پہلے آپ پوری تیاری کریں. کوئی ٹاپک آپ نے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو پوری تیاری کریں کہ اگر اس نے آگے سے یہ بات کر دی تو پھر میں نے اس کو کیا بات کرنی ہے. اور جھوٹ کے اوپر بنیاد نہ رکھیں چیزوں کی. جھوٹی چیزیں آج کل آپ بچوں کو نہیں سکھا سکتے. جھوٹے معاملات کے اوپر ان کی بلڈنگ آپ کھڑی نہیں کر سکتے, وہ فوراً دھڑم سے گر پڑے گی کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوز کر دیں گے. تو یہ ماں باپ جو اس طریقے سے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ان کو مارتے پیٹتے ہیں یا ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں, بعض اوقات بچے اتنے کمزور دل والے ہوتے ہیں کہ خودکشی کر جاتے ہیں. تو ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں سے ہاتھ دھونے کی بجائے ان کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ آپ کا فیل ہو جائے گا تو اسے سپیس دیں گے, کوئی نہیں بچہ, زندگی ختم نہیں ہوگی, پھر تیاری کر لیں گے یا کوئی اور کام کر لیں گے. تعلیم اگر تم آگے حاصل نہیں کر سکتے تو پھر کوئی کام سیکھ لیں گے. لیکن یہ جو بچے خودکشیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے ماں باپ کا ڈر شامل ہوتا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, اگر بچوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ہمارا رزلٹ غلط آنے کے اوپر ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹیں گے نہیں, ماریں گے نہیں, پیٹیں گے نہیں, وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کریں گے. یہ اسی ذہنی ٹارچر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں آپ کے ماں باپ کے حق میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حسن سلوک کرنے کی توفیق دے. کیا تمام سمندری غذا حلال ہے؟ اگر حلال ہے تو اس کے متعلق کوئی حدیث بیان کر دیں. جی قرآن میں آیا ہے کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. حلال چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, حرام چیز کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے شریعت میں. حرام چیزیں بتا دی گئیں چار مقامات میں, سورۃ البقرہ میں, سورۃ المائدہ میں, سورۃ النحل میں اور سورۃ الانعام میں, کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار, بہتا ہوا لہو یعنی لہو پینا, خنزیر کا گوشت اور ایسا ذبیحہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. پھر سورۃ المائدہ میں وہ جانور بھی ذکر ہوئے کہ جو چوٹ لگنے سے مر جائیں, بلندی سے گر کے مر جائیں, کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے مر جائیں, وہ بھی سارے حرام کیے گئے. حلال چیزیں باقی ساری اپنی جگہ موجود ہیں, حرام چیزوں کا بتایا جاتا ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ تمام درندے حرام ہیں, چاہے وہ اڑنے والے پرندوں میں ہو یا زمین پہ جو جانور ہیں ان میں ہو جو چلتے پھرتے ہیں, جس طرح کہ ریچھ ہے, کتا ہے, شیر ہے, یہ درندہ ہے. اس طرح عقاب ہے, چیل, یہ بھی درندے ہیں لیکن یہ اڑنے والے درندے ہیں. اور چرنے والے جو ہیں چرندے, ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ہے وہ سور ہے, اس کا ذکر کر دیا. وہ اومنیورس ہے, وہ سبزی بھی کھاتا ہے, گوشت بھی کھاتا ہے, اس لیے اس کو واضح بیان کر دیا. بعض لوگوں نے سمندری جانوروں میں شارک مچھلی کو اس لیے حرام قرار دیا کہ جی وہ درندوں میں آتی ہے.
یہ درندوں والا اصول جو ہے وہ سمندر کے جانوروں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ویل مچھلی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی وہ مچھلی نہیں ہے کیونکہ وہ انڈے نہیں دیتی، وہ میملز میں آتی ہے، بچے دیتی ہے، جبکہ بخاری مسلم میں موجود ہے صحابہ کرام کے لیے ویل مچھلی ہی اللہ تعالیٰ نے باہر نکال کے پھینک دی تھی، 15 دن تک وہ کھاتے رہے، اور جب اس لشکر کے امیر نے ان کو حکم دیا کہ اس کی ڈھانچے کو جوڑا جائے تو ایک اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا، تو وہ ویل مچھلی اتنی بڑی ہو سکتی ہے، عام مچھلی تو اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو تمام مچھلیاں بھی حلال ہیں، تمام سمندری جانور حلال ہیں جو پیورلی پانی کے جانور ہیں، اور پانی کا جانور وہ ہوتا ہے جو باہر نکالنے سے مر جائے، جو باہر نکالنے سے زندہ رہے وہ پانی کا جانور نہیں ہے۔ مگرمچھ باہر بھی زندہ رہتا ہے، پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، وہ سمندری یا پانی کا جانور نہیں ہے۔ ویسے تو زیادہ تر یہ میٹھے پانی میں ہوتا ہے، اکا دکا اقسام ہیں سمندر کی، ادروائز یہ میٹھے پانی کا جانور ہے، لیکن یہ پانی اور خشکی دونوں میں زندہ رہتا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے کچھوا پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، باہر بھی زندہ رہتا ہے، یہ بھی حرام ہے، لیکن کیکڑا یہ حلال ہے۔ سانپ پانی میں بھی زندہ رہتا ہے، خشکی میں بھی زندہ رہتا ہے، یہ حرام ہے۔ تو یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ قرآن میں اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور رزق کا بندوبست کیا، تو پھر یہ بات کیسے سمجھے کہ جہاں کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے؟ بھئی وہ غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو حفاظت کے لیے آپ بھی اپنے گھر کے دہانے کے اوپر دروازے کے باہر اگر کتا رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیں، اس کی اجازت موجود ہے۔ وہ اندر تو نہیں تھا، وہ تو باہر تھا، حفاظت کے اوپر مامور تھا، تو میرا خیال ہے یہ کوئی چیز ٹکراتی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مویشیوں کی حفاظت کے بغیر اگر کوئی کتا رکھا، یا دوسری چیز فرمائی شکار کے بغیر، شکار کرنے کے لیے بھی کتے استعمال ہوتے تھے، سورۃ المائدہ میں ذکر موجود ہے، تو روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 1 قرات اجر کم ہو جائے گا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ڈاگ سے متعلق میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائے گی۔ 14 اگست پر جو دکاندار باجے بیچتے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ جو باجے بجا بجا کے لوگوں کو ناحق تنگ کرتے ہیں وہ تو مارے جائیں گے۔ ویسے خوشی کے موقع پہ کوئی باجا بجا لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرمت والا فتویٰ اس طرح نہیں لگے گا، لیکن کانٹینیوس اس قسم کے باجے بجانا اور لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا گھنٹوں تک، یہ معاملہ ایک الگ ہے۔ باقی جو آلات موسیقی ہے نا جی، اب باجا تو بیچارہ ایک معصوم سا آلات موسیقی ہے، یہ تو وہ اس طریقے سے کوئی ہارمونی بھی پیدا نہیں کرتا، یہ تو اناؤنسمنٹ کی ایک ذریعہ ہے، جس طرح کہ ویسل ہوتا ہے ٹرین کا، اس کا معاملہ ایک الگ ہے۔ آلات موسیقی جو ہیں ان کے بارے میں سلف میں بھی 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ابن حزم جو ہیں وہ تو آلات موسیقی کے کاروبار کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ بچنے میں عافیت ہے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ میں مولویوں کی طرح وہ ایکسٹریم لیول کے فتوے لگانا شروع کر دوں تو ہماری معذرت قبول کریں۔ اگر رشتہ دار بچوں کو پیسے دیں تو کیا وہ پیسے ماں باپ بچوں سے چھین سکتے ہیں؟ نہیں، چھینے نہیں، پیار سے لیں، ہاں، اور ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو آپ کو عیدی ملی ہے ہم نے بھی ان کے بچوں کو عیدی دی تھی، اس کے بدلے میں آپ کو ملی ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ آدھی آپ رکھ لیں آدھی ہم رکھ لیتے ہیں، اس طرح کر لیں۔ بل ہم تو اپنے بچوں سے بالکل نہیں لیتے جی عیدی، اس کی وجہ ہے کہ یہ خام خواہ ایک دشمنی پالنے والی بات ہے۔ ہاں، تو تھوڑے سے پیسے لے کے آپ اتنی بڑی مصیبت گلے ڈال لیں گے کہ اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے بعد میں لگانے پڑیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ عیدی ان کے پاس ہی رہنے دیں۔ کسی کے مرنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ لوگوں کی ہدایت کی دعا کریں مرنے کی بجائے۔ مرنا اس نے اپنے ٹائم پہ ہی ہے، آپ کی دعا کرنے سے کسی نے نہیں مر جانا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یوں جنت دعا کریں کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے، اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ہمیں اس کے شر سے محفوظ فرما، اس طرح کوڈ ورڈز میں دعا کر لیں۔ اپنے مرنے کی بھی دعا نہیں آپ کر سکتے، لیکن وہ بھی جنرل جس طرح امام بخاری نے کی تھی وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے موت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے، اور اسپیسیفکلی اس میں تو اپنے لیے موت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے، لیکن ایکسٹراپولیٹ کریں تو کسی کے لیے بھی اس حوالے سے دعا مرنے کی نہ کریں۔ ہاں، دشمنوں کے حوالے سے قنوت نازلہ پڑھنا وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے۔ باقی امام بخاری کو چونکہ ایک مشکل وقت دیکھنا پڑا تو انہوں نے کہا اگر میری زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں تو اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، یہ ایک معاملہ الگ ہے، یہ کوئی موت کی تمنا نہیں ہے، اس طرح ایک مشروط قسم کی دعا ہے۔ اس قسم کی اگر دعا کرنی ہے آپ نے تو یہ کر لیں۔ میری لوکل مسجد میں رمضان کے دنوں میں تراویح کے بعد حفاظ اپنا قرآن صحیح کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں
اس مسجد میں نوافل کی نیت سے الگ الگ ہو کر جماعت کرواتے ہیں، کیا ہے درست ہے؟ بالکل درست ہے، صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، جو حضرت عمر نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا تھا بہتری کے طور پہ۔ ادروائز اس طرح ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کی آواز ادھر آ رہی ہے تو وہ دونوں سننا اس کے پر واجب ہے، کوشش کریں کہ وہ اپنے حلقہ اثر تک آواز رہے، تو نفلی نماز کے لیے درست ہے۔ میں چین میں رہتا ہوں، دکانوں پر مچھلیاں زندہ ہوتی ہیں، جب ہم خریدتے ہیں تو پہلے لکڑی سے مچھلی کے سر پر مارتے ہیں تاکہ وہ مر جائے، پھر کاٹتے ہیں، کیا ایسی مچھلی حلال ہے یا حرام؟ بھئی میں تو اس کے بارے میں حلال ہونے کا فتویٰ بالکل نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں جو سورۃ المائدہ میں ایسا جانور جو چوٹ لگنے سے مارا جائے اس کو تو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی پہ اگر اس کو کیا جائے تو بھئی یہ تو غلط والا ایشو ہی لگتا ہے ہمیں۔ مچھلی کو اپنی نیچرل ڈیتھ مرنے دیں، تھوڑی دیر بعد اس نے مر جانا ہے، کہ اس نے گھنٹے کے لیے زندہ نہیں رہنا۔ وہ ویل مچھلی ہے جو کافی دیر تک زندہ رہتی ہے، عام مچھلی تو بیچاری تھوڑی دیر بعد مر جاتی ہے۔ یہ سٹوک کے ذریعے مارنا یہ ہماری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو یہ کوئی درست معلوم نہیں ہوتی۔